اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، پچھلی دفعہ ہم نے معراج کے ٹاپک کو جو ہم ڈسکس کر رہے تھے اور وہاں پہ ہم اس مقام تک پہنچے تھے کہ ہم نے اسراء کو کور کر لیا تھا، کیونکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معراج کا سفر تھا اس میں اسراء اور معراج دونوں تھے، لیکن یہاں پہ بھی لوگوں کو کنفیوژن ہوتی ہے، لوگ اس کو سپریٹ نہیں کرتے اور اس کو بھی معراج ہی سمجھتے ہیں۔ تو وہ جو آپ کا سفر تھا جو آپ نے کیا تھا مسجد الحرام سے لے کے مسجد الاقصیٰ تک، بیت المقدس تک، تو وہ اسراء، اور بیت المقدس سے پھر جو آپ نے جو عروج پایا تھا اور عروج کمال تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی پہنچی تھی، تو وہ معراج کہلاتا ہے۔ اور معراج جو ہے وہ لفظ عروج سے ہے نا، کیونکہ آپ کو عروج ملا، آپ کی ذات کو، آپ کی روح کو، آپ کے جسم کو، اور آپ نے جسم اور روح دونوں کے ساتھ وہ سفر کیا۔ اچھا، ہم جہاں تک پہنچے تھے ہم نے دیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء اور تمام رسول کی امامت کرائی بیت المقدس میں، اور تمام انبیاء اور تمام رسول جو تھے وہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہاں پہ موجود تھے۔ اب یہاں پہ بھی جیسے میں نے اس دن مینشن کیا تھا کہ لوگوں کا بہت زیادہ اختلاف یہاں پہ بھی آتا ہے، کہ جہاں پہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تم جو شہداء ہیں ان کو کبھی بھی مردہ مت کہو، کیونکہ شہداء جو ہیں وہ زندہ ہیں لیکن تم اس زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ تو جتنے بھی جو ہمارے علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر شہداء اپنی قبروں میں حیات ہیں تو پھر انبیاء جو ہیں وہ تو ان سے بھی اوپر کا طبقہ ہے نا، کہ اصولاً ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کبھی لاجک کسی ایون میتھمیٹکس میں بھی کسی لاجک کو دیکھنا ہو یا سائنس میں بھی کسی لاجک کو دیکھنا ہو تو نیچے لیول کی جب کوئی بات پروو ہو جاتی ہے نا تو اوپر لیول کی آٹومیٹکلی پروو ہو جاتی ہے۔ تو جب شہداء کا لیول جو رینک ہے وہ انبیاء سے یقیناً نیچے ہے، تو جب شہداء زندہ ہیں تو ہم یہ کیسے تصور رکھیں کہ انبیاء حیات نہیں ہیں اپنی قبروں میں؟ تو انبیاء اپنی قبروں میں حیات ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے اور ہمیں یہی عقیدہ رکھنا چاہیے اپنا۔ ہاں، لیکن جو کچھ لوگ درمیان میں یہ بولتے ہیں، جس طرح جب وہ سلام پڑھتے ہیں یا کچھ تسبیحات کرتے ہیں یا میلاد کرتے ہیں، اگر بیچ میں بات چلی ہے تو یہ مینشن کر رہی ہوں میں، تو وہاں پہ ان کا تصور یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس محفل میں باقاعدہ آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں اور موجود ہیں۔ یہ عقیدہ ہم نہیں رکھتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف لاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اگر آپ کو اجازت ملتی ہے آپ کہاں تشریف لے جاتے ہیں، کہاں نہیں لے کے جاتے، اس معاملے میں دین ہماری رہنمائی نہیں کرتا۔ تو جب دین ہماری رہنمائی نہیں کرتا تو ہم خود سے دین میں کوئی چیز نہیں نکالیں گے۔ تو یہ عقیدہ اگر رکھ کے کچھ لوگ سلام پڑھتے ہیں کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود ہی اس محفل میں موجود ہیں، تو اس معاملے میں ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے، ہمیں خود سے، کیونکہ یہ چیز ہم خود سے گھڑ لیں گے نا، کہیں سے ہمیں اس چیز کی کوئی دلیل نہیں ملتی۔ ہاں، اور یہ بعید بھی نہیں ہے اگر اللہ رب العزت چاہے، دیکھیں انبیاء خود سے تو نہیں آئیں گے نا، اگر انبیاء آ سکتے ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی آ سکتی ہے تو خود سے تو نہیں آ سکتے، اللہ رب العزت کی اجازت سے ہی آئیں گے، آپ کے حکم سے آئیں گے۔ تو وہ اللہ کا اور اللہ کے حبیب کا معاملہ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہستی ہے وہ انتقال کے بعد بھی مستقل درجے بلند ہو رہے ہیں آپ کے، مستقل۔ اگر ہم میں سے ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اگر ہم کوئی ایسا کام کر کے جائیں کہ وہ صدقہ جاریہ بن جائے ہمارے لیے، تو ہم یہی سمجھتے ہیں نا کہ جب صدقہ جاریہ بن جائے تو ہمارے مرنے کے بعد بھی اس کا ہمیں ثواب ملتا رہے گا اور ہمارے درجے بڑھتے رہیں گے۔ تو جو آپ سے پوری کائنات کو کے لیے رحمت تھے اور کائنات کو کیا تحفے دے کے گئے سیرت کے، کیا آپ کی ہستی، آپ کے وجود کی وجہ سے ہمیں قرآن کا تحفہ ملا، آپ کے وجود کی وجہ سے ملا۔ تو جتنے مومن نماز پڑھتے ہیں، جتنے مومن قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کے حافظ بنتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، رمضان میں اتنی عبادتیں کرتے ہیں، اس کے علاوہ بھی سنت کا ہر طریقہ، ہم اٹھتے بیٹھتے جو بھی ذکر کرتے ہیں، ہماری تو زندگی میں ہم پہ تو ہمارے نبی کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتنا بڑا احسان ہے اللہ رب العزت کے بعد کہ ہم اس کو اتار ہی نہیں سکتے، کیونکہ ہر اچھی بات ہمیں کہاں سے پتہ چلتی ہے؟ ہمارے پاس تو ایک ہی ریسورس تھا نا۔ اب اللہ رب العزت کے ساتھ ہمارا ڈائریکٹ تو کوئی تعلق نہیں تھا، ہمارے درمیان تو جو وسیلہ ہے وہ نبی کی ہستی ہے، ہمیں تو نبی کے وسیلے سے ملا جو کچھ بھی ملا ہے، ہم تو کھاتے ہی انہیں کے کرموں کا ہیں۔ تو اس لیے تو اب آپ خود سوچیں کہ جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم اگر ایک کام ایسا کر کے جائیں دنیا میں کہ وہ صدقہ جاریہ بن جائے تو ہمارے درجے بڑھتے رہیں گے، تو آپ سے سمجھو کائنات کو اتنا سب کچھ دے کے گئے، تو پھر آپ کے درجے کیسے نہیں بلند ہو رہے؟ تو آپ کے درجے ہر گزرتے دن کے ساتھ، ہر گزرتے لمحے کے ساتھ آپ کے پر انعامات بڑھتے چلے جا رہے ہیں، جب سے آپ کا انتقال ہوا ہے آپ کی زندگی میں بھی، اور اللہ رب العزت نے فرمایا بھی تھا
کہ نبی آپ کے درجے تو مستقل بڑھتے رہیں گے، آپ کے لیے جو بعد کا وقت ہے وہ آنے والے وقت سے بہتر ہے، ہر بعد میں آنے والا وقت آپ کے لیے بہتر ہے آنے والے پہلے وقت سے، گزرے ہوئے وقت سے۔ تو اس لیے آپ جسم کی ہستی تو مسلسل جو ہے وہ درجے آپ کے بلند ہو رہے ہیں، تو ہمیں نہیں پتہ کہ جو آپ کے درجے بلند ہو رہے ہیں اس میں اللہ رب العزت نے آپ کو کیا کیا اجازتیں دی ہوئی ہیں، آپ کی ہستی کے اوپر اللہ رب العزت کی کیا عنایات ہیں، وہ اللہ اور اللہ کے حبیب بھی بہتر جانتے ہیں۔ ہمیں تو تبھی پتہ چلے گا جب روز قیامت ہوگا، تو اس ٹائم اللہ تعالیٰ اگر چاہیں گے تو ہم پہ یہ آشکار کریں گے کہ اللہ نے اپنے نبی کو کیا کیا مقامات سے نوازا ہے۔ لیکن ہر عطا کرنے والا یقیناً اپنے اختیار اور اپنی جو چیز آپ کے اختیار میں ہوتی ہے آپ اسی کے مطابق ہی عطا کرتے ہیں نا۔ اب جب آپ کے کوئی بہت ہی محبوب ہوتا ہے، آپ کو کوئی تحفہ دینا چاہتے ہیں تو آپ اپنی طرف سے اس کو بہترین تحفہ دیتے ہیں۔ تو جب آپ اپنی طرف سے بہترین تحفہ دیتے ہیں تو وہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو جب وہ اپنے حبیب کو تحفے دیتے ہیں تو وہ کس طرح کے تحفے دیتے ہیں ہم ان کا تصور نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے تمام انبیاء جو ہیں وہ اپنی قبروں میں حیات ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ ہم نے دیکھا کہ جب بیت المقدس میں تمام انبیاء، تمام مرسلین جو تھے وہ وہاں پر موجود تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر آگے کھڑا کیا کہ میں نے پوری کائنات پر نظر ڈالی، لیکن جو نوری ہستی مجھے جو آپ کی ذات میں نظر آتا ہے وہ کہیں نہیں نظر آتا۔ یقیناً حکم تو رب کائنات کا ہے نا، فرشتوں کی مجال نہیں ہوتی کہ اپنی مرضی سے کچھ کریں، حکم تو اس رب کا تھا نا، جس رب نے وہ محفل سجائی اپنے حبیب کے لیے اور اپنے تمام انبیاء کو حکم دیا۔ ابھی دیکھیں جب ہم نے یہ دیکھا تھا پچھلی دفعہ کہ آپ سے جب راستے سے گزر رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام کو آپ نے دیکھا کہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد آپ آگے آئے ہیں تو آپ نے انبیاء اور مرسلین کی امامت کرائی۔ تو امامت کرا کے اس کے بعد جو آپ کا سفر شروع ہوتا ہے بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا اور پھر اس سے آگے، تو وہ جو ہے سفر معراج ہے آپ کا، وہ اس کی ابتدا ہوئی بیت المقدس سے۔ اور جب بیت المقدس یہاں اچھا ایک چیز میں پہلے ہی یہاں پہ کلیئر کر دوں کہ جب ہم اس دن بات کر رہے تھے کہ اس کی ڈیٹ کون سی ہے، 27 رجب ہے بھی صحیح ہے نہیں، یہ میں نے پہلے بھی منشن کیا تھا پچھلے درس جب شروع ہوا تھا نا، تو میں نے اس ٹائم بتایا تھا کہ یہاں پہ بہت زیادہ کنفیوژن ہے اس کی ڈیٹ میں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ ربیع الاول میں ہوا، کچھ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ رمضان میں ہوا، اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ رجب میں ہوا اور رجب کی 27 تاریخ کو ہوا۔ لیکن جو راجح قول ہے، یعنی کہ جو مشہور ہے بات، وہ یہی ہے کہ یہ 27 رجب کو ہی ہوا، رجب کے مہینے میں ہی ہوا اور 27 کو ہوا۔ لیکن واللہ عالم وہ جب بھی ہوا، فار ایگزامپل مشہور تو یہی ہے کہ 27 رجب کو ہی ہوا، لیکن اگر 27 رجب کو نہیں بھی ہوا لیکن معراج تو ہوئی نا، چاہے جس بھی ڈیٹ کو ہوئی، ہمیں ڈیٹ سے کیا کرنا ہے، ہمیں ڈیٹ سے تو ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے نا، ہمیں تو بس یہ دیکھنا ہے کہ یہ واقعہ اور یہ معجزہ ہماری نبی کی ہستی کے ساتھ یوں جڑا ہوا ہے کہ وہ کبھی الگ ہو ہی نہیں سکتا، اور واقعی آپ کی ذات کے ساتھ معجزہ ہے، وہ اپنے رب کائنات کی مخصوص عطا ہے اپنے حبیب کے لیے۔ جس طرح آپ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل کا درجہ دیا، اس طرح اللہ تعالیٰ نے جب اپنے حبیب کو، تو پھر کیا درجہ نہ دینا، جب ایک بندے کو اپنا محبوب بنا لیا تو حبیب کے درجے کی تو کوئی انتہا نہیں ہوتی نا، تو حبیب کو آپ نے اس درجے تک پہنچایا ہے جس درجے تک کوئی پہنچنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے آج کی سائنس فیل ہو گئی ہے، ان کو کیا پتا کہ رب کائنات کی ہستی کیا ہے، ان کو کیا پتا کہ وہ کائنات کا کیسا قوی بادشاہ ہے۔ تو جب بادشاہ اپنے بندوں کو نوازتے ہیں نا، اپنے محبوبوں کو، تو پھر ان کی تو عطا کی کوئی حد نہیں ہوتی، تو جو کائنات کا بادشاہ ہے اس کی عطا کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ اس لیے اس جو رجب معراج کا واقعہ ہے، اس میں بہت سارے شکوک و شبہات جو ہیں وہ کافروں نے بھی اس وقت میں ڈالے تھے، ابھی ہم دیکھیں گے کہ معراج کے بعد انہوں نے کیا کیا تھا، کافروں نے بھی ڈالے تھے، اور اس میں بعض علماء ایون جو بعض کمزور ایمان کے لوگ تھے وہ بھی مرتد ہو گئے تھے اس واقعے کے بعد، جن کا ایمان پختہ نہیں تھا، جن کو یہ یقین نہیں تھا، کیونکہ اگر ہم اللہ اور اللہ کے حبیب پر اگر ہم یہ ایک یقین رکھ لیں صرف کہ اللہ طاقتور ہے، اللہ مالک ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، جب ہم کہتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو پھر اس کے بعد کسی ہمیں لاجک کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے جو آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی جو پہلی آیت ہے اور 15ویں سپارے کی آیت ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی۔ یہاں پہ دعویٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا کہ میں گیا۔ ایک دعویٰ ہوتا ہے کہ میں کہوں کہ میں نے یہ کام کیا ہے، ایک دعویٰ ہوتا ہے کہ کسی اور نے مجھ سے کرایا ہے یہ کام، تو دو چیزوں میں فرق ہے نا، دو چیزوں میں فرق ہوتا ہے۔ کرانے والے نے مجھ سے جو کرایا ہے اس میں میری مرضی شامل تھی یا نہیں تھی، اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ میرے اندر وہ طاقت تھی یا نہیں تھی،
اب کرانے والے نے کرایا ہے وہ ایک اور بات ہے، میں نے اپنی مرضی سے کیا وہ ایک اور بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ میں گیا، میں نے سفر معراج کیا، میں نے آپ سے نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کرایا، معراج کا سفر کرایا۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں نبی کی زبان سے نہیں، اپنے کلام میں دعویٰ اپنی زبان سے فرما رہے ہیں۔ جو سبحان الذی والی آیت ہے اس میں اللہ رب العزت فرمایا پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اور پھر آپ نے فرمایا بارکنا حولہ کہ اس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، بیت المقدس مسجد اقصیٰ کے ارد گرد، یہ بھی اس آیت میں شامل ہے۔ تو اس برکتوں والی جگہ پہ ہی پھر تمام انبیاء کو لے کے آئے نا آپ، بارکنا حولہ، اللہ تعالیٰ نے دعویٰ بھی فرمایا اور ساتھ میں پھر اس کا ظہور اس انداز میں فرمایا کہ تمام انبیاء اور تمام رسولوں کو وہاں اکٹھا کر کے اپنے نبی کی امامت کرائی۔ ورنہ دیکھیں نا کیا ضرورت تھی مسجد حرام سے ڈائریکٹ بھی تو معراج ہو سکتی تھی نا، آپ مسجد حرام سے ڈائریکٹ ہی کیوں نہیں چلے گئے؟ یہ جو سفر فرمایا آپ نے اور یہ جو اہمیت بیت المقدس کو عطا کی گئی، آخر اس کی کوئی لاجک ہے نا۔ اللہ رب العزت کے تو آپ کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا، آپ نے وہ جو سفر فرمایا براق کے اوپر فرمایا، اور اس میں راستے میں آپ نے جو جو کچھ دیکھا، راستے میں جو جو کچھ گزرا آپ کے ساتھ، یقیناً اللہ رب العزت نے کیونکہ وہ یہ جو سرزمین تھی نا بیت المقدس میں، اس میں بہت سارے انبیاء جو ہیں وہ اسی سرزمین میں پیدا ہوئے، بیت المقدس کی سرزمین میں۔ جب ہم نے دیکھا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ بھی اس کے آس پاس ہی تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے آس پاس، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی ایون اسی میں ہی ہوا۔ تو یہ جو بڑے بڑے تمام جتنے بھی انبیاء ہیں نا، ان سب کا جو مسکن تھا وہ کم و بیش یہی تھا، یہی خطہ تھا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو ہے یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں ہم نے ارد گرد اس کے برکتیں رکھتی ہیں، اس کے ارد گرد۔ اسی لیے تو مسجد اقصیٰ میں جب آپ نماز ادا کرتے ہیں تو اس کا ثواب بہت زیادہ، تو مسجد اقصیٰ کی اپنی اہمیت ہے، بیت المقدس کی بہت زیادہ اہمیت وہاں پہ ہے۔ اور یہ پھر مسلمانوں کا قبلہ دوم بھی تھا، کہتے ہیں اس کو قبلہ اول ہے لیکن وہ خاص کانٹیکس میں کہتے ہیں۔ وہ اگر میں اب وہ ٹاپک اٹھاؤں گی تو پھر بات کہیں اور نکل جائے گی، وہ انشاءاللہ جب ہم سورہ بقرہ میں دوسرا سپارہ شروع کریں گے تو اس کے شروع میں وہ آتا ہے سیقول السفہاء کے بعد، تو اس کو وہاں سے دیکھیں گے۔ لیکن یہ مسلمانوں کا ایک وقت میں قبلہ بھی رہا تھا، تو اس کی اہمیت اپنی ہے۔ اب اس کے بعد ڈیٹ کا ہم نے دیکھ لیا نا کہ ڈیٹ میں اس میں مغالطہ ہے۔ آپ لوگوں نے جب سوشل میڈیا پہ کبھی آپ سنے، آپ نے کنفیوز نہیں ہونا ہے اس میں۔ ایک آپ نے اس میں بھی کنفیوز نہیں ہونا کہ یہ سفر روحانی تھا یا جسمانی تھا، یہ بھی ہم نے پچھلی دفعہ بات کی تھی، ہے نا، وہ گن ہو گیا ہمارے لیے۔ اب جب وہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو سفر معراج جب آپ کا شروع ہوا تھا، آپ نے روحانی اور جسمانی، کہ دیکھیں معجزہ اگر روح سفر کرتی ہے نا تو یہ کوئی معجزہ نہیں ہے۔ روح تو عام مومن کی بھی سفر کر کے جب اس کا انتقال ہوتا ہے، روح کہاں جاتی ہے؟ سفر کر کے جاتی ہے نا۔ آپ سے اللہ تعالیٰ کے اللہ رب العزت کے سامنے حاضری ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ روح کی حاضری ہوتی ہے۔ تو روح اگر صرف روح کی بات ہو نا تو تب بھی یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی، کیونکہ فرشتے روح کو لے کے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری ہوتی ہے۔ تو پھر جو نیک مومن کی روح ہوتی ہے وہ اوپر عرش کے اوپر رہ جاتی ہے، اور جو اللہ معاف کرے جو کافر کی روح ہوتی ہے اس کو وہیں سے پھینک دیا جاتا ہے زمین کی طرف، وہیں سے اس کو پھینکا جاتا ہے، وہ جا کے قبر میں آ کے گرتی ہے وہ روح۔ جو مومن کی روح ہوتی ہے اس کو وقتی طور پہ فرشتے لے کے آتے ہیں اور لوٹاتے ہیں اس کے بدن میں، تاکہ وہ جو فرشتے آ رہے ہیں قبر میں ان کے سوالوں کا جواب دے۔ اور جب اس میں مثلا مومن جو ہے اپنے سوالوں کے جواب دے دیتا ہے تو پھر اس کی روح کو لے جایا جاتا ہے علیین، جو مقام ہے مومنین کی روحوں کا۔ اور جو سجین ہے وہ مقام ہے جو جہنم کی جو کافر ہیں ان کی روحوں کا مقام ہے، زمین کی گہرائی میں ہے، پستی میں ہے وہ مقام۔ اللہم اجرنا من النار، اللہ تعالیٰ ہمیں ان ساری سختیوں سے محفوظ فرمائے، مرتے دم تک ایمان کی طاقت نصیب فرمائے۔ تو روح کا سفر کرنا، اگر ہم کہیں کہ آپ وسلم کی روح نے سفر کیا، وہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی، وہ معجزہ تو ہے یہی کہ آپ نے روح اور جسم دونوں کے ساتھ سفر کیا۔ اور جو کافر اس زمانے میں یہ کہتے تھے کہ جی یہ صرف آپ نے خواب دیکھا ہے یا آپ گئے نہیں ہیں، آپ نے خواب دیکھنا تو اب ہم نے اس دن جیسے بات کی تھی کوئی بڑی بات نہیں ہے، آپ بھی کچھ اور خواب میں آپ کہیں کا کہیں پہنچ جاتے ہیں، میں خواب دیکھوں گی خواب میں کہیں کا کہیں پہنچ جاؤں گی۔ کا سفر کوئی معجزہ نہیں ہوتا، اور اگر خواب ہوتا تو کافر اس پہ واویلا نہ مچاتے۔ اگر آپ نے یہ دعویٰ کیا ہوتا نا کہ میں نے خواب دیکھا ہے تو پھر کوئی بھی واویلا نہ مچتا۔ یہ جو واویلا مچا تھا نا، اسی سے یہی اس چیز کی دلیل ہے کہ آپ نے دعویٰ یہی کیا تھا کہ میں جسم کے ساتھ میں نے یہ سفر کیا ہے۔
تو جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ نہیں یہ سفر صرف روحانی تھا یا آپ نے صرف خواب دیکھا، ان کے لیے دلیل ہی یہی چیز ہے کہ تو پھر کافروں نے شور کیوں مچایا تھا اس ٹائم. تو جب آپ سے اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ بیت المقدس سے جب آپ نے امامت فرما لی، اب تمام انبیاء وہاں پہ اکٹھے ہیں، جو 1.25 انبیاء رسول تھے وہ وہاں پہ اکٹھے ہیں. لیکن جب آپ نے سفر اپنا شروع کیا تو اب آپ کے لیے سیڑھی لائی گئی. اب براق پہ سفر نہیں تھا آگے والا. حالانکہ آپ سے ہم نے خود فرمایا کہ یہاں سے لے کر زمین سے جو پہلا آسمان ہے وہاں تک کی جو راستہ ہے وہ 500 سال کے برابر ہے. تو پھر اب کیا سیڑھی پہ آپ سیڑھیاں تو نہیں چڑھتے گئے ہوں گے نا. اس زمانے میں لوگ نہیں سمجھ سکے تھے کہ سیڑھی پہ آپ نے کیسے سفر کر لیا. لیکن آج اگر آپ ایلیویٹر کو دیکھیں، آپ سے کھڑے ہوتے ہیں نا اس کے اندر، وہ آپ کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے نا آپ کو کہاں. اگر ہائیسٹ بلڈنگ دیکھ لیں آپ کتنی دیر میں پہنچ جاتے ہیں. اب اگر 1400 سال پہلے کافروں کو کوئی کہے کہ جی اگر کوئی 150 منزلہ کوئی عمارت بن جائے تو اس میں سیڑھی ایسی لگے گی کہ آپ اس میں 3 منٹ میں پہنچ جائیں گے اوپر، وہ یقین کریں گے آپ کی بات کا؟ وہ تو اسی بات کا ہی یقین نہ کرتے 1400 سال پہلے. تب سائنس نے اتنی ترقی کی تھی؟ نہیں کی تھی نا. اگر آج ان لوگوں کو، آج انہی سائنس کے بچوں کو بٹھا کے کہا جائے کہ جی 1400 سال پہلے لوگ نہیں جا سکتے تھے 3 منٹ میں یا 2 منٹ میں، جتنا بھی ٹائم لگتا ہے 150 منزلوں تک پہنچنے میں. لیکن آج کے لوگوں کے لیے تو بلکہ میں کہتی ہوں معراج کے سفر کو سمجھنا زیادہ آسان. اس لیے آج کل کے دور میں تو انکار کی لاجک ہی کوئی نہیں بنتی. اس زمانے میں تو ٹھیک ہے لوگوں کے لیے بہت مشکل تھا، کیونکہ اس زمانے میں تو بڑی منزلوں کا ہی رواج نہیں تھا. تو لوگ کیسے سمجھتے؟ لوگ تو اتنی بلڈنگ سے بھی تصور نہیں کر سکتے تھے، اتنی اونچی اونچی بلڈنگز کا. تو اس زمانے میں لوگوں کے لیے چیلنج زیادہ تھا اس سفر معراج کو سمجھنا. آج ہمارے لیے بلکہ آسان ہے. آج وہ کیا ہے، وہ سیڑھی ہی ہے نا ایک طرح کی، لیکن وہ خود بخود چڑھا کے آپ کو لے کے جاتی ہے. آپ کون سا تھکتے ہیں اس میں جا کے، بلکہ اس میں تھکتے ہی کوئی نہیں ہے. آپ 150 منزل بھی آپ چڑھ جائیں تو وہ تو پھر اللہ رب العزت نے انتظام کیا تھا نا اپنے حبیب کو لے کے جانے کا. تو وہ سیڑھی لگی. اب واللہ عالم وہ کس طرح کی تھی کہ آپ سے ہم نے وہ سفر فرمایا اور آپ پہلے آسمان پر گئے. اور آپ سے ہم فرماتے ہیں کہ جب میں پہلے آسمان پر گیا تو وہ آسمان سخت ہے اسی طرح جس طرح ہماری زمین سخت ہے. وہ کوئی خلا نہیں ہے، وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہوا ہو یا دھواں ہو کہ وہاں پہ کسی طرح فرشتے رہتے ہیں. ایسا نہیں ہے. حالانکہ 7 جو آسمان ہیں، جو 7 آسمانوں کا ذکر ہے قرآن پاک میں، یہ 7 کے 7 آسمان ٹھوس ہیں، بنے ہوئے سالڈ ہیں یہ، اور باقاعدہ ان کے دروازے ہیں آسمانوں کے. تو جب آپ سے وہاں پہ تشریف لے کر گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ظاہرہ کے ساتھ تھے، آپ سفر میں شامل تھے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جب وہاں پہ پہنچے، انہوں نے تو جو فرشتہ جو نگہبان تھا نا، نگران تھا پہلے آسمان کے دروازوں کا، تو اس کو حکم دیا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہ دروازہ کھولا جائے آسمان کا. تو انہوں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ ساتھ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد بن عبداللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ انہوں نے کہا کہ ہاں محمد بن عبداللہ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو فرشتوں نے کہا کہ کیا حکم دیا گیا، حکم دے کے بلایا گیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا بالکل حکم دے کے بلایا گیا. انہوں نے دروازہ کھولا اور آپ کا استقبال کیا فرشتوں نے. تو وہاں پہ جب پہلے آسمان پہ آپ گئے تو ان 7 آسمانوں کے اوپر اس قدر فرشتے ہیں کہ وہاں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے کہتے ہیں. اور وہ جو فرشتے ہیں وہ کوئی فرشتے ایسے ہیں جن کو جب سے اللہ نے تخلیق کیا وہ تب سے رکوع کی حالت میں ہیں، وہ اٹھے ہی نہیں کبھی. جب سے ان کو تخلیق کیا گیا کروڑوں سال پہلے سے، کھربوں سال پہلے سے، واللہ عالم اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، وہ تب سے رکوع کی حالت میں ہیں. کچھ فرشتے ایسے ہیں جو جب سے پیدا ہوئے ہیں تب سے آج تک سجدہ ہی کر رہے ہیں، انہوں نے کبھی سجدے سے سر نہیں اٹھایا. اور کچھ فرشتے ایسے ہیں جو جب سے قیام کی حالت میں وہ عبادت کریں اللہ تعالیٰ کی، تو وہ قیام کی حالت میں انہوں نے کبھی سر ہی نہیں اٹھایا، کبھی ادھر ادھر نہیں دیکھا، گھمایا نہیں اپنے سر، صرف قیام میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں. رب کائنات کے پاس فرشتے اتنے موجود تھے عبادت کے لیے، تو اس کو ایسا انسان بنانے کی کیا ضرورت تھی کہ جو روز بیٹھ کے گناہ کرتا ہے، جو روز اللہ تعالیٰ کے حکم کی، صبح سے اٹھتا ہے نافرمانی شروع کرتا ہے، رات گئے تک نافرمانی ہوتی ہے. تو آخر تو کہیں کوئی ریزن ہے نا، کہیں تو کوئی انسان کو ذرا فکر و تدبر تو کرنا چاہیے نا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نے انسان کو عقل عطا کی، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی تخلیقات میں سب سے زیادہ محبوب جو چیز ہے وہ عقل ہے. اور عقل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ایسے نہیں دیتا کسی کو، میں اسی کو ہی دیتا ہوں
کہ جو میری راہ کو ڈھونڈنا چاہتا ہے، جو میری راہ کو پانا چاہتا ہے. تو انہی کو اب آج ہم بات کر رہے تھے نا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اللہ رب العزت نے ان کو اولو الالباب کے نام سے ان کو پکارا ہے کہ یہ ہیں وہ عقل والے لوگ. اور یہاں سے علماء اور فقہاء یہ مسئلہ نکالتے ہیں کہ جو کفار ہیں یہ عقل نہیں رکھتے ہیں، کیونکہ یہ اولو الالباب میں نہیں آتے. یہ چاہے جتنی بھی ترقی کر جائیں نا، یہ کون سے سائنسدان بن جائیں، آئنسٹائن بن جائیں، نیوٹن بن جائیں، کچھ بھی بن جائیں، لیکن یہ اولو الالباب میں شامل نہیں ہو سکتے. کیونکہ جب جہنم والوں سے فرشتوں نے یہ پوچھا تھا نا کہ تم کیا عقل، سورہ ملک میں ہے نہیں، کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے؟ تم لوگوں کے پاس کوئی بھی تمہیں سمجھانے والا نہیں آیا؟ تو کہتے تھے ہمارے پاس آئے تھے سمجھانے والے، لیکن ہم اتنی عقل ہی نہیں رکھتے تھے کہ ہم ان کی بات کو تسلیم کرتے. تو یہاں سے فقہاء اور علماء ایون پورے قرآن پاک میں جہاں جہاں بھی ایسی آیات ہیں نا، انہوں نے وہاں سے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو کافرین ہیں نا یہ عقل والے لوگ نہیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عقل والے وہی لوگ ہیں جو میری راہ پر چل رہے ہیں، جو مومن ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب امامت کرایا کرتے تھے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جو اولو الالباب ہیں نا، جو زیادہ عقل سمجھ رکھتے ہیں، وہ پہلی صف میں کھڑے ہوں، اس کے بعد ان کے بعد والے، اس کے بعد ان کے بعد. کیونکہ جو عقل رکھتے ہیں، جو سمجھیں گے مسئلے کو غور سے، اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے، اس پہ عمل کرنے والے ہوں گے. خالی یہ نہیں کہ پتہ ہو صرف مسئلے کا، بات یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز عمل بھی تو ہے نا، عمل کرنے والے بھی ہوں. تو جب عمل کریں گے ان کو دیکھ کے دوسرے عمل کریں گے. تو یہ جو عقل ہے اللہ تعالیٰ نے یہ صرف انسان کو دی نا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی سب سے محبوب تخلیق، اشرف المخلوقات بھی بنایا، اپنی محبوب تخلیق بھی دی، عطا کی، اور وہ تھی عقل. تو پھر ہم ناشکری کیوں کر رہے ہیں اللہ کی؟ ہم کیوں نافرمانی کرتے ہیں؟ اور اس کے باوجود اللہ رب العزت انسانوں پہ انسان بنا رہے ہیں، دنیا چل رہی ہے نا، حالانکہ روز یہاں پہ انسان نافرمانی کرتے ہیں. بلکہ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ بکریوں کا ریوڑ چرا کے لے کے جا رہے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام بڑے غصے والے پیغمبر تھے. تو ایک بکری جو تھی وہ ادھر ادھر تنگ کر رہی تھی موسیٰ علیہ السلام کو. موسیٰ علیہ السلام پیچھے اس کے دوڑ رہے تھے، بار بار پیچھے دوڑ رہے تھے. تو وہ بکری جو تھی وہ ادھر سے کبھی ادھر بھاگتی تھی، کبھی ادھر، ان کو پہاڑوں میں بھگا رہی تھی. تو آخر جب مل گئی نا تو انہوں نے ان کے ہاتھ میں جو سٹک تھی نا، جو عصا تھا ان کا، اس سے انہوں نے مارا اس کو، بکری کو. تو وہاں پہ اللہ رب العزت کی فوراً ان کو آواز آئی. انہوں نے کہا موسیٰ، تو اتنے ایک بکری بھی تجھ سے برداشت نہ ہوئی بھاگتی ہوئی؟ میرے بندے تو روز صبح اٹھتے ہیں اور مجھ سے بھاگتے ہیں رات گئے تک، میں تو ان کو کبھی نہیں مارا اس طرح، میں تو ان کو نہیں مارتا. تو مجھ سے تجھ سے ایک بکری کا بھاگنا بھی برداشت نہ ہوا. تو ہم دیکھیں صبح سے اٹھ کے بھاگتے ہیں اللہ رب العزت کے ہم فیصلوں سے، ان کے احکامات سے. اللہ نے کہا ہے صبح اٹھ کے نماز پڑھو، کتنے % لوگ ہیں جو صبح اٹھ کے فجر کی نماز پڑھتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے کہا قرآن کی تلاوت کرو، کتنے % لوگ ہیں جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا میں نے تمہیں اپنے لیے پیدا کیا ہے، میں نے اس کائنات کا تو صرف تمہیں ایک وسیلہ دیا ہے کہ اسباب ہونے چاہیے تمہارے پاس زندہ رہنے کے. جھوٹ نہ بولو. تجارت کا کاروباری جب صبح سے شروع ہوتا ہے تو جھوٹ کی بنیاد پہ شروع ہوتا ہے. آج ہماری تجارت میں کتنی ایمانداری رہ گئی ہے؟ کچھ بھی ایمانداری. جس دکاندار کے پاس جائیں گے 4 نمبر چیز بھی بیچ رہا ہوگا تو وہ کہے گا یہی 1 نمبر چیز ہے جو آپ لے کے جاؤ گے میری شاپ سے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ موسیٰ میرے بندے تو روز مجھ سے بھاگتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں مجھ سے بھاگنا شروع کرتے ہیں، رات گئے تک مجھ سے بھاگتے ہیں، لیکن میں ان کو کبھی اس طرح نہیں مارتا. تو موسیٰ تجھے بکری پہ رحم بھی نہ آیا؟ تو یہ رب کریم کی جو رحمان اور رحیم ہونے کی صفت ہے نا، اس صفت نے بچا کے ہمیں رکھا ہوا ہے. لیکن اگر انسان تھوڑا سا فکر و تدبر کرے تو یہ تو سوچے کہ جو اللہ نے اپنی بہترین تخلیق جو عقل سے ہمیں نوازا ہے اور ہمیں تخلیق کیا، ہمارے گناہوں کے باوجود، ہماری جو نافرمانیاں ہیں اس کے باوجود اللہ رب العزت انسانوں پہ انسان پیدا کر رہے ہیں، اس کائنات میں تخلیق کر رہے ہیں نا. روز کتنے بچے پیدا ہوتے ہیں؟ تو آخر تو کوئی مقصد ہے نا انسان کو بنانے کا. ایسے تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے کائنات میں کوئی بھی چیز ایسی بیکار نہیں پیدا کی. تو انسان تو بالکل ہی، انسان کو تو اشرف المخلوقات کہہ دیا ہے، کائنات بنائی ہے اس کے لیے. تو اللہ رب العزت آخر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ انسان جس کو اتنی بشری کمزوریاں میں نے دیں، جس کے اندر عیب بھی رکھے، نقص بھی رکھے، اس کے اندر میں نے یہ سب کچھ ہر طرح کے جذبات بھی رکھے، اندر حسد کا جذبہ بھی اس کے رکھا، اس کے اندر بغض بھی رکھا، کینہ بھی رکھا، اس کے اندر ہر طرح کی دکھاوا کرنے کی میں نے وہ خواہشیں بھی اس کے اندر زندہ رکھی ہیں. اب میں دیکھوں کہ جب یہ ساری خواہشیں، اب کیونکہ فرشتوں تو ہر چیز سے پاک ہیں، نہ ان کو بھوک لگتی ہے، نہ ان کو شادی کی ضرورت ہے، نہ ان کو بچوں کی ضرورت ہے، نہ ان کو کھانے پینے کی ضرورت ہے، ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے.
وہ صرف اللہ کی نوری مخلوق ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں. لیکن انسان کو اللہ نے اللہ تعالیٰ ایک ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتے تھے کہ جس کو میں یہ ساری کمزوریاں دے کے بھیجوں اور پھر بھی وہ میرا نام لے، پھر بھی وہ میرا ذکر کرے، پھر بھی وہ مجھے اپنا رب مانے. ان ساری اپنی کمزوریوں کو اوپر کھینچ کے، ان کے اپنے نفس کے اوپر بالکل ڈورے ڈال کے، اس کو پکڑ کے، اس کو جکڑ کے، کسی نہ کسی طرح میرا بندہ جو ہے ان ساری چیزوں سے جان چھڑا کے پھر بھی دیکھوں تو صحیح کس طریقے سے میری طرف آتا ہے. تو اللہ رب العزت کو بندہ بہت پیارا لگتا ہے جو گناہ کرتا ہے اور پھر معافی مانگتا ہے، پھر روتا ہے، پھر اس سے گناہ ہو جاتا ہے، کیونکہ بشری کمزوری تو ساتھ ہے نا. پھر غلطی کرتا ہے، نیت کرتا ہے کہ اب نہیں کروں گا، لیکن پھر غلطی ہو جاتی ہے، پھر غلطی کرتا ہے، پھر رب کے آگے مسئلہ بچاتا ہے، یا اللہ پھر غلطی ہو گئی، اب پھر معاف کر دے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں آسمان تک گناہ کر لو گے نا تو تم ایک بار توبہ تو مانگو، ایک بار 2 آنسو تو بہاؤ میرے آگے، سارے کے سارے ہی بخش دوں گا. اللہ کے آگے کیا دے رہا ہے؟ اللہ کو ہمارے دیکھیں وہی بات ہے کہ سجدوں کی ضرورت اس کو نہیں ہے. اس کے لیے سجدے کرنے کے لیے اتنے فرشتے موجود ہیں کہ گنتی میں بھی نہیں ہیں. انسانوں کی تعداد کی تو کوئی اہمیت ہی کوئی نہیں ہے اس کے آگے. لیکن اللہ رب العزت صرف یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جب یہ بندہ گناہ کرتا ہے تو کیسا میرے آگے پھر روتا ہے، کیسا گڑگڑاتا ہے، کیسے مجھ سے معافی مانگتا ہے، کیسے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے. تو وہ جو آپ کے دل کے اندر، جو آپ کے قلب کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے نا ملامت کا، کیونکہ جب بھی کوئی غلطی ہوتی ہے، جو ایک مومن کا دل ہوتا ہے اس کو ملامت کرتا ہے، اس کو بار بار اس کے دل میں گناہ آتا ہے، کاش مجھ سے یہ غلطی نہ ہوتی، دیکھو میں نے اپنی نیت کی تھی میں ایسا نہیں کروں گا، پھر میرے سے غلطی ہو گئی ہے، بار بار مجھ سے یہ غلطی ہو جاتی ہے، میں نیت کرتا ہوں میں غلطی نہیں کروں گا، پھر ہو جاتی ہے. تو وہ آپ ضروری نہیں ہے کہ مسئلہ بچائیں، آپ کچن میں کھڑے ہو کے بھی اگر یہ سوچ رہے ہیں نا کہ یا اللہ دیکھو میں نے سوچا تھا یہ غلطی نہیں کروں گا، پھر غلطی ہو گئی ہے، تو وہ جو کچن میں آپ کا کھڑا ہونا ہے نا، اللہ رب العزت تو آپ کے ساتھ ہر لمحے میں موجود ہے. تو وہ لمحے ایسے آپ کے بابرکت بن جاتے ہیں نا، وہی نیکیاں لکھی جا رہی ہوتی ہیں آپ کی ان لمحوں میں جس میں آپ کا دل ملامت کر رہا ہے، آپ کا ضمیر ملامت کر رہا ہے کہ پھر تم نے یہ کیوں کیا، تم نے سوچا تھا نہیں کروں گا، پھر ہو گیا تم سے. اس لیے جب بھی کوئی گناہ ہو پہلے اپنے آپ کو چیک کریں کہ کیا میرا دل ملامت کرتا ہے اس کے اوپر، کیا مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ میرے سے غلطی ہو گئی ہے. اگر تو آپ کو یہ احساس ہوتا ہے نا کہ آپ سے غلطی ہوگی تو اس کا مطلب ہے آپ ایمان والے ہیں پھر. کیونکہ جس انسان کے اندر ایمان کی کمزوری ہوتی ہے نا، اس کا دل، ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں، وہ کبھی غلطی کر کے سوچتے بھی نہیں ہے کہ ہم نے یہ غلطی کی ہے کہ ہم نے یہ گناہ کی ہے. لیکن جو مومن ہوتا ہے وہ ہمیشہ اس کی روح بے قرار ہو جاتی ہے جب بھی کوئی غلطی ہوتی ہے، جب کوئی گناہ ہوتا ہے، کبھی کوئی جان بوجھ کر ہو گیا ہے یا کبھی انجانے میں ہی ہو گیا ہے اور بعد میں سمجھ میں آئی ہے کہ یہ کیا ہو گیا میرے سے. تو وہ جو لمحے ہوتے ہیں وہ انسان کے اتنے قیمتی ہوتے ہیں کہ آپ کی ساری رات کی عبادت بھی کھڑے ہو کے آپ کو وہ اجر نہیں دیتی، وہ جو چند لمحے ملامت کے آپ کو اجر دیتے ہیں. وہ جو ملامت آپ جس ٹائم رب کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اپنا وہ بندہ سب سے زیادہ عزیز ہوتا ہے اس ٹائم، جس ٹائم اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے کہ کاش میں نے ایسے نہ کیا ہوتا، میں نے یہ غلطی نہ کی ہوتی، جب میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں یہ غلطی نہیں کروں گا، پھر مجھ سے کیوں سرزد ہو گئی. یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے ہمت دے، مجھے طاقت دے کہ میں تیرے راستے پہ چل سکوں، میرے لیے آسانیاں پیدا فرما. تو یہ جو لمحے ہیں نا جس کی زندگی میں بھی آتے ہیں اور جب بھی آتے ہیں تو اس پہ رب العزت کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے. کیونکہ غلطی نہ کرنا انسان کی فطرت نہیں ہے، انسان کی فطرت میں غلطی کرنا ہے. لیکن یہ چیز اللہ نے کہا کہ غلطی، آدم علیہ السلام والی سنت کو پکڑے نا، غلطی کر کے پھر معافی مانگیں. یہ تو شیطان کا کام ہے، غلطی کر کے تکبر کرنا اور سوچنا کہ بس ہاں ٹھیک ہے ہو گیا، اگر ٹھیک میں نے ٹھیک کیا. ایک انسان کی فطرت ہے کہ اپنا غلط کام کر کے نا پھر لاجکس ڈھونڈتا رہتا ہے کہ یہ کیا میں نے، ہاں یہ اس لیے کیا کیونکہ اس نے ایسا کیا تھا. ہم کہتے ہیں نا کہ ہاں یہ جواب اس لیے دیا کیونکہ اس نے یہ کام کیا تھا تو میں نے یہ جواب دیا. اس چیز سے دور ہٹنا ہے. اسی کا عمل ہمارے لیے لاجک دلیل نہیں بننا چاہیے. کوئی اگر غلطی کر رہا ہے تو اس کو کوئی بات نہیں، چھوڑ دیں کچھ عرصے کے لیے، اس کو کرنے دیں. اگر اس نے آپ کو اتنا جواب دیا ہے نا، آپ اس کو اتنا دے دیتے ہیں جا کے یا اتنا ہی دے دیتے ہیں جا کے، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. جواب دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس جواب کو دل کے اندر روک لینا بڑی بات ہے. کیونکہ اگر تو آپ نے جواب دے دیا تو وہ تو کام برابر ہو گیا، پھر اس نے دے دیا آپ نے دے دیا. اگر آپ جواب نہیں دیں گے نا تو آپ کی جگہ پہ فرشتے جواب دیں گے جا کے. ٹھیک ہے بھائی اس نے کر دیا، آپ کو دکھ ہوا، آپ کو افسوس ہوا، بس ٹھیک ہے خاموش ہو کے بیٹھ جائیں آپ. اس کو پلٹ کے اتنے جواب نہیں دیں جتنے اس نے کیے ہیں. کیونکہ اگر تو اجر کمانا ہے نا تو پھر یہ بات ماننی پڑے گی، پھر نفس کو اتنا قابو کرنا پڑے گا. کیونکہ اگر ایک نے اتنا کر لیا تو آپ نے کہا بھی دین نے تو ہمیں اجازت دی ہے، جتنا اس نے کیا میں اتنا کر سکتا ہوں، آپ نے بھی اتنا کر لیا. اس نے تو اپنی کتاب میں غلطیاں کی ہیں،
اس نے اپنی کتاب میں غلط لکھی ہے. اب آپ بھی اپنی کتاب میں اگر وہی غلطیاں کر رہے ہیں تو قیامت کے دن ہم کھڑے کے ہو کے اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ فلانے نے غلط کیا تو اس لیے میں نے یہ غلطی کی تھی، فلانے نے غلط کیا اس لیے غلطی کی، فلانے نے غلط کر دیا. تو ہم تو پھر وہی کام کر رہے ہیں جو دوسرے ہم سے کروا رہے ہیں. ہم اپنی کتاب خود نہیں لکھ رہے، پھر ہم وہ کتاب لکھ رہے ہیں جو دوسرے ہم سے لکھوا رہے ہیں، وہ ہم سے ہماری کتاب کو لکھوا رہے ہیں. ہر انسان کے نام سے کتاب لکھی جا رہی ہے نا، دونوں کندھوں پہ بیٹھے ہیں نا فرشتے جو لکھ رہے ہیں. اب اگر فلانے نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں اپنی کتاب میں یہ لکھوں، اس نے مجھے نہیں، اپنی کتاب کو خود لکھیں جیسے آپ لکھنا چاہتے ہیں. اس نے جو آپ کو اس کی مجبوری کو چھوڑ دیں، اس کو چھوڑ دیں، جو اس کا عمل ہے نا وہ اس کی کتاب میں لکھا گیا ہے. ہم اپنی کتاب کیوں خراب کریں کسی کی خاطر؟ لیکن یہ چیز ایک دن میں نہیں آتی. اٹ ٹیکس اے لاٹ آف ٹائم. اگر تو یہ چیز ایک دم آ جاتی ہوتی نا تو پھر قرآن کریم بھی 23 سال میں نہیں نازل ہوتا. اگر بندہ کہے کہ میں ایک دن میں پلٹا کھا گئے تو میں تو صحابہ جیسی زندگی گزارنا شروع کر دوں، یہ نہیں ہو سکتا. اپنے اوپر کام کرنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے، دنیا کا مشکل ترین کام ہے. کیونکہ اپنے آپ کو جتنا آپ جانتے ہیں دنیا میں اور آپ کو کوئی اتنا نہیں جانتا. آپ کیا سوچتے ہیں، سب سے زیادہ آپ کو اپنی کمزوریاں پتہ ہوتی ہیں. دنیا میں اور کسی کو نہیں پتہ ہوتا کہ آپ کے اندر کیا ویکنیسز ہیں. آپ کی کیپیبلٹیز دنیا کو پتہ ہوں گی، لیکن آپ کی کمزوریاں کیوں کیا ہو سکتا ہے آپ اتنے ٹیلنٹڈ ہوں، کیپیبل ہوں کہ آپ اپنی کمزوریوں کو چھپا جاتے ہیں، کسی کے سامنے آپ ظاہر ہی نہیں ہونے دیتے. لیکن آپ کو خود تو پتہ ہے نا کہ میرے اندر کیا ویکنیسز ہیں. تو آپ اپنے اوپر خود ہی صرف کام کر سکتے ہیں. اپنے آپ کو اگر کوئی انسان سدھار سکتا ہے تو وہ اس کا اپنا آپ. تو یہ جو نفس کے اوپر کمانڈ ڈالنا ہے نا، اسے تو آپ سے ہم نے فرمایا تھا کہ جب جو انسان اپنے نفس کے اوپر پاؤں رکھ دے پہلا، تو دوسرا قدم اس کا جنت میں ہوگا. یہ جو قدم رکھنا ہے نا، اس کے لیے آپ کو ساری زندگی کوشش کرنا پڑتی ہے. یہ ایک ایسی ٹریننگ ہے، سیلف ٹریننگ ہے کہ یہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی اب میں تو بالکل ٹرین ہو گیا ہوں کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا، میرے منہ سے جھوٹ نکلتا ہی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. آپ کو ہر موقع پہ اپنے آپ کے ساتھ، ہاں ٹھیک ہے کہ آہستہ آہستہ ایک چیز آپ کی ذات کا حصہ آہستہ آہستہ بنتی جاتی ہے، کیونکہ پھر ایک لیول آتا ہے، تھریش ہولڈ لیول. جب آپ وہ کراس کرتے ہیں نا، اس کے بعد پھر وہ چیز آپ کو اتنا زیادہ اس کے لیے پھر آپ کو اتنی اسٹرگل نہیں کرنی پڑتی ہے اپنے ساتھ. شروع میں آپ کو زیادہ اسٹرگل کرنی پڑتی ہے اپنے ساتھ، اپنی خامیوں کو درست کرنے کے لیے. آہستہ آہستہ ایک تھریش ہولڈ لیول جب آپ حاصل کر لیتے ہیں، پھر یہ ہوتا ہے کہ اب آپ کو نیکی کرنے میں اتنی زیادہ مشکل پیش نہیں آتی. لیکن اگر ہم کہیں کہ ہمیں بالکل ہی مشکل پیش نہیں آتی تو پھر ہم غلط ہیں. وی آر رانگ، وی آر سیئنگ رانگ ایکچولی. آپ کو مرتے دم تک مشکل پیش آئے گی، کیونکہ شیطان کس ٹائم ہے کہ اس نے آپ کو چھوڑ دیا ہے؟ کون سا وقت ہے؟ وہ تو نبی کائنات کا شیطان تھا نا جو ایمان لے آیا تھا. وہ ایک واحد ہی تھا نا جو ایمان لیا. پھر وہ عمر فاروق والی زندگی تھی کہ شیطان آپ کا راستہ ہی چھوڑ دیتا تھا. اب ہم تو گناہوں سے لتھڑے پڑے ہوئے ہیں. تو یہ ہمیں ایفرٹ اب سے شروع کرنی ہے اور مرتے دم تک، آخری لمحے تک کرنی ہے. کیونکہ ہر لمحے میں آپ کے درمیان میں وہ آئے گا. کبھی کسی رشتے کو پکڑ کے اٹھا کے لے آئے گا سامنے، کبھی کسی رشتے کو پکڑ کے اٹھا کے لے آئے گا سامنے. کیونکہ جو شیطان ہے اس کا ایکسپیرینس، اس کی زندگی آپ کو پتہ ہے نا کہ کہاں سے شروع ہوئی ہے. آدم علیہ السلام کے ٹائم سے. آدم علیہ السلام تو دنیا سے چلے گئے، لیکن شیطان تو تب سے ہے. آپ خود سوچیں، جب آپ کسی پبلک ڈیل میں ہوتے ہیں، جو لوگ پبلک ڈیل میں ہوتے ہیں نا، ان کا لوگوں کو پرکھنے کا انداز بھی بہت اچھا ہوتا ہے. کیونکہ جو دن رات بیٹھے، خاص طور پہ جو دکاندار ہوتے ہیں نا، جب پاکستان میں جائیں تو ان کو گاہکوں کو دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ کس طرح کے گاہک ہیں. یہ چیز خریدنے والا گاہک ہے، یہ نہیں خریدنے والا، یہ کس ایریا سے بلونگ کرتا ہے، یہ یہیں کا رہائشی ہے، یہ یہیں کا رہائشی نہیں ہے. ان کو دیکھتے ہی پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ دن رات وہ کسٹمر دیکھ رہے ہیں، ان کا ایکسپیرینس ہو جاتا ہے نا. تو آپ جس کام کو بھی کرتے ہیں، آپ کا آہستہ آہستہ اتنا تجربہ ہو جاتا ہے اس کام کا کہ آپ کو اس چیز کی سمجھ آنے لگ جاتی ہے. تو اس شیطان کا تجربہ جو ہے نا، وہ آدم علیہ السلام کے دور سے اب تک ہے. یہ اب تک ہم جیسے انسانوں سے ڈیل کر رہی ہے. اس کو بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ بندہ اچھا ٹھیک ہے، یہاں تو اس نے مجھے مات دے دی ہے، اس کو اب دوسری طرف سے کس طریقے سے پھسلانا ہے. تو وہ بعض اوقات چیز کو اچھی کر کے دکھاتا ہے آپ کو، حالانکہ وہ اچھی نہیں ہوتی. وہ آپ کو شو ایسے کرتا ہے کہ نہیں یہ تو بڑا نیکی کا کام ہے، حالانکہ اگر اس کی روح دیکھیں نا اس کام کی تو بالکل ہی الٹ ہوتی ہے وہ. تو اس معاملے میں بہت زیادہ اپنے اوپر ہر جو اولیاء کرام ہوتے ہیں نا، وہ سب سے زیادہ اسی چیز پہ چیک رکھتے ہیں اپنی. ان کی نظر ہمیشہ اس چیز پہ رہتی ہے کہ مجھے اس ٹائم شیطان کس طریقے سے پھسلا رہا ہے. اولیاء کرام ہمیشہ سب سے زیادہ اپنی ذات کے اوپر کام کرتے ہیں،
ہمارا کام یہ ہے کہ ہم دوسرے کی ذات کے اوپر زیادہ کام کرتے ہیں اپنے کام کرنے سے پہلے. فلانا یہ کر رہا ہے، فلانا نے یہ کیا، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میرے اندر اتنی 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 یہ چیزیں ٹھیک میں کیسے کروں. ان کا پلان بھی تو بنانا پڑے گا نا، ان کا پروجیکٹ بھی بنانا پڑے گا. تو یہی اگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے نا پہلے آسمان کے اوپر، تو آپ نے دیکھا کہ وہاں ایک بہت بڑے جو ہے نا بہت بڑے قد کے ایک انسان بیٹھے ہوئے تھے، ایک ہستی بیٹھی ہوئی تھی اور بہت خوبصورت. تو انہوں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبریل یہ کون ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کے بابا ہیں، بابا آدم. تو بابا آدم کی تو ہم بات پہلے کر چکے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے خود ان کو اپنے ہاتھوں سے تخلیق فرمایا. کوئی بھی انسان اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھ سے تخلیق نہیں فرمایا ہے، لیکن بابا آدم وہ ہستی تھے کہ جن کو یہ شرف ملا کہ اللہ رب العزت نے خود ان کو تخلیق فرمایا. تو وہ کیسی کائنات کی خوبصورت ترین ہستی تھے. تو بابا آدم بہت حسین تھے، بہت جمیل تھے. تو جب وہ اپنے دائیں ہاتھ پہ دیکھتے تھے، تو یہ تو سب کو علم ہے، ہم نے بہت دفعہ سنا ہے کہ جب اپنے دائیں ہاتھ پہ دیکھتے تھے تو وہ ہنستے تھے، جب اپنے بائیں ہاتھ پہ دیکھتے تھے تو افسردہ ہو جاتے تھے اور روتے تھے. تو آپ سے ہم نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل یہ کبھی ہنستے ہیں اور کبھی روتے ہیں، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ تو جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ جب یہ اپنے دائیں ہاتھ پہ دیکھتے ہیں تو ان کو امت کے نیک لوگوں کو دکھایا جاتا ہے، اپنی امت کے جو مومنین ہیں وہ دیکھتے ہیں تو یہ خوش ہوتے ہیں دیکھ کے. لیکن جب اپنے بائیں ہاتھ پہ دیکھتے ہیں تو اپنی امت کے ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جو جہنم میں جانے والے ہیں. تو پھر یہ اپنی اس اولاد کو دیکھ کے تو یہ غمگین ہو جاتے ہیں اور یہ روتے ہیں. ظاہر ہے دیکھیں نا، باپ تو باپ ہوتا ہے نا. اب بیٹا ہے نافرمان ہے تو لیکن باپ کو تو غم تو لگے گا نا اس کا. تو اس کو دیکھتے تھے تو خوش ہوتے تھے، اس کو دیکھتے تھے تو ان کو دیکھتے تھے تو افسردہ ہوتے تھے. اس کے بعد پھر جب انہوں نے آپ سے ہم کو دیکھا نا، تو اب یہ انبیاء، اب یہی بابا آدم تھے جو نیچے بھی موجود تھے، جو بیت المقدس میں جب آپ سے نے امامت کرائی تھی تو اس ٹائم بھی موجود تھے. جب آپ سے نے سفر کیا تو اس ٹائم انبیاء واپس اپنے اپنے مقام تک پہنچ گئے تھے آپ کو ویلکم کرنے کے لیے. اب بابا آدم نے اپنے بیٹے کو وہاں پہ ویلکم کرنے کے لیے وہاں موجود تھے. تو تب بابا آدم نے ان کو کہا کہ خوش آمدید پیارے بیٹے. تو اس کے بعد جب آپ دوسرے آسمان پہ تشریف لے گئے، دوسرے آسمان کا سفر بھی اتنا ہی ہے جتنا زمین سے پہلے آسمان تک کا تھا. دوسرے آسمان پہ آپ تشریف لے گئے تو وہاں آپ سے ہم نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام موجود ہیں. اور عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام کا تو ہم نے پہلے دیکھا تھا نا کہ ان کا آپس میں بھی رشتہ تھا، رشتہ دار تھے نا. یہ جو بی بی مریم تھی ان کی خالہ کے بیٹے تھے یحییٰ علیہ السلام. تو یہ دونوں وہاں پر موجود تھے. جب اس سے آگے گئے تو تیسرے آسمان کے اوپر حضرت یوسف علیہ السلام موجود تھے. اور وہاں پہ آپ سے ہم نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں پہ بھی دیکھا تو آپ سے ہم تبھی فرمایا کرتے تھے کہ کائنات کا آدھا حسن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو عطا کیا تھا. تو دیکھیں آدھا حسن یوسف علیہ السلام کو، آدھا جب سے حضرت آدم علیہ السلام بنے تب سے لے کے قیامت آنے تک پوری دنیا میں ڈسٹریبیوٹ ہوا ہے. تو بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں جو دیکھ کے ہم حیران دنگ رہ جاتے ہیں. ہوتی ہے نا، اللہ رب العزت نے بنائی ہیں بعض صورتیں ایسی. تو یوسف علیہ السلام کا حسن پھر اندازہ کریں کہ وہ کیا حسن کا عالم ہوگا. تو وہ ایک معجزہ تھا جو یوسف علیہ السلام کو عطا کیا گیا تھا، وہ ایک معجزہ تھا ان کا. اس کے بعد چوتھے آسمان پہ گئے تو حضرت ادریس علیہ السلام ان سے ملاقات ہوئی. پانچویں آسمان پہ گئے تو حضرت ہارون علیہ السلام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے ان سے ملاقات ہوئی. اور اس کے بارے میں آپ سے فرماتے ہیں کہ ان کی داڑھی اتنی تھی کہ یہاں سے لے کر ناف تک لمبی تھی حضرت ہارون علیہ السلام کی. اور اسی لیے حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی کا ذکر بھی ہے. یاد ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ہم نے واقعہ پڑھا تھا کہ بنی اسرائیل نے آپ کی داڑھی کو یوں کھینچا تھا، پڑھا تھا نا موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں. اس کے بعد جب چھٹے پہ گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی وہاں پہ. جب ساتویں آسمان پہ گئے تو وہاں پہ آپ سے ہم نے دیکھا کہ ایک بہت ہی بالکل ایسا ہی جیسے ہمارا یہاں پہ مسجد الحرام کعبہ بنا ہوا ہے، بالکل ایسا ہی ایک کعبہ جو ہے وہ ساتویں آسمان پہ بنا ہوا ہے. اور کعبے کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے ایک بہت ہی خوبصورت اور حسین ہستی بارش بزرگ اور وجود ایک بیٹھا ہوئے تھے. تو آپ سے ہم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبریل یہ کون ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کے بابا ابراہیم ہیں، آپ کے جد. اور ابراہیم علیہ السلام بھی بہت خوبصورت تھے. کہتے ہیں جو آپ سے کا حسن تھا نا یہ ابراہیم علیہ السلام کے مشابہ تھا. اس کے بعد ہی آپ سے ہم نے آ کے بعد میں معراج کے واقعے کے بعد بتایا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ مجھ سے ملتے تھے. اور یہ حسن وہیں سے روانہ ہوا تھا ابراہیم علیہ السلام سے.
پھر یہ آیا اسماعیل علیہ السلام نے، اور اس طرح پوری لڑی سے آ کے پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے حضرت عبد المطلب، وہ بہت حسین تھے. دیکھا تھا نا جب ان کا تذکرہ آیا تھا، آپ نے دیکھا تھا کہ حضرت عبد المطلب بہت حسین تھے. حضرت عبد المطلب کے بعد جو آپ کا نور مبارک ٹرانسفر ہوا تھا حضرت عبداللہ میں، حضرت عبداللہ کا حسن ایسا تھا کہ مکے کی لڑکیاں فدا ہوتی ہیں، فتنے میں مبتلا ہوتی تھیں. حضرت عبداللہ کا اتنے حسین تھے، حضرت عبد المطلب کے بیٹوں میں سے سب سے حسین بیٹے تھے حضرت عبداللہ. اور وہاں سے آپ کا نور ٹرانسفر ہوا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دیکھیں کہاں سے چلا تھا اور کہاں آ کے منتقل ہوا. تو وہاں سے جب آپ نے پھر انہوں نے فرمایا کہ خوش آمدید پیارے بیٹے، آپ سے ان کو ویلکم کیا. اور وہاں پہ آپ سے ہم نے دیکھا کہ جس طریقے سے یہ جو کعبہ بنا ہوا ہے اوپر 7ویں آسمان پہ، وہاں پہ فرشتے طواف کر رہے ہیں. تو تب آپ سے ہم نے پوچھا کہ جبریل یہ کیا ہے؟ تو تب جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جس طرح زمین پر کعبہ ہے اسی طرح یہ آسمان پر کعبہ ہے، اور یہ فرشتے اس پہ طواف کرتے ہیں، یہ فرشتوں کے لیے یہ. اور اس میں اس جگہ پر فرشتے ایک وقت میں 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں. اور جو فرشتے ایک بار طواف کر لیتے ہیں ان کو ساری زندگی دوبارہ کرنے کا کبھی موقع نہیں ملتا. اندازہ کریں کہ فرشتوں کی کیا تعداد ہوگی. اور یہ کروڑوں سال سے ہو رہا ہے، جب سے کائنات بنی ہے، جب سے فرشتے بنے ہیں وہ طواف کر رہے ہیں تب سے. اور 70,000 ایک وقت میں کرتے ہیں، جو ایک دفعہ کر لیتے ہیں ان کو پھر کبھی موقع نہیں ملتا ہے. فرشتوں کو بھی زندگی میں ایک ہی بار موقع ملتا ہے طواف کا. ذرا رب کی طاقت کا اندازہ تو لگائیں، کیسا قوی، کیسا قوت والا ہمارا مالک ہے، کیسا ہمارا خالق ہے. آج ہماری ذات تو ایسے ہے اس کے آگے، جیسے ہمارا مالک تو یہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت کہ یہ اس کائنات جو ہے، یہ کائنات میرے لیے مچھر کے پر سے بھی زیادہ اہمیت نہیں رکھتی. تو اگر یہ پوری کائنات ہی اللہ رب العزت کے نزدیک مچھر کے پر جتنی اہمیت نہیں رکھتی، تو اس میں ہم کتنی اہمیت رکھتے ہیں؟ پہلے ہم اپنے آپ کو ہی دیکھ لیں. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، پھر ہمارا وجود کچھ بھی نہیں ہے. ہماری تو ہم اپنے آپ کو بڑا باعزت سمجھتے ہیں، بڑی پتہ نہیں کوئی چیز سمجھتے ہیں. ہم میں سے ہر بندہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کوئی چیز سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ ایسے کیوں کیا. لیکن اگر ہم دیکھیں نا تو ہماری ذات کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے نزدیک جو عزت دینے والی ذات ہے، کیونکہ جو عزت ہے نا انسان کی، وہ انسان کی کوئی عزت نہیں ہے. وہ تو اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ ان کی حیثیت تو میرے نزدیک مچھر کے پر جتنی بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اس کائنات کی حیثیت اگر میرے لیے مچھر کے پر جتنی بھی اہمیت رکھتی نا، تو میں ان کافروں کو مال و دولت نہ دیتا، پھر مومنوں کو دیتا. اگر اتنی بھی اہمیت ہوتی نا میرے نزدیک اس کائنات کی، تو میں ان کو اس میں بھی مومنوں کو نوازتا، میں کافروں کو نہ نوازتا. لیکن کیونکہ میرے نزدیک اس کائنات کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، اسی لیے میں نے کافروں کو اس میں مال و دولت دے دی، ان کو عیاشیاں دے دی ہیں. لیکن میرے مومن بندے یہاں سے فتنے میں مبتلا نہ ہوں. یہ نہ سوچیں کہ ان کافروں کو تو مال و دولت دے دیا تو پتہ نہیں یہ رب کے بہت ہی پیارے ہیں. یہ ہم مومن کیونکہ اللہ کی بات نہیں مانتے، تو یہ کافر جو ہیں یہ ویسے تو ایمان تو نہیں لاتے، لیکن یہ جھوٹ بھی نہیں بولتے، یہ آنیسٹ بھی ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں، اسی لیے اللہ نے ان کو نوازا ہوا ہے. ایسی بات نہیں ہے. ایک گناہگار مسلمان جو کچھ بھی نہیں کرتا، جو نماز بھی نہیں پڑھتا، جو قرآن بھی نہیں پڑھتا، جس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کیا نہیں فرمایا، صرف زندگی میں ایک بار بھی اگر کلمہ پڑھ لینا، سچے دل سے ایک بار یہ کہہ دے کہ واقعی ایک رب ہے اور اس کی ہستی جو اس نے ایک بھیجی تھی، وہ کروڑوں درجے بہتر ہے ایک ایسے کافر سے جو ساری زندگی ایمانداری پہ چلے، ساری زندگی اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، ساری زندگی اس نے خلق خدمت کا کام کیا، ساری زندگی اس نے صدقات کیے، لوگوں کو نوازا ہے. وہ اس مومن کے برابر بھی نہیں آ سکتا جس نے زندگی میں ایک بار سچے دل سے یہ کہہ دیا کہ ہمارا رب ہے، اس کائنات کا مالک ہے، ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں، بے شک ساری زندگی کچھ بھی نہ کرے اور گناہوں میں زندگی بسر کرے. جو ایمان ہے وہ اتنی بڑی نعمت ہے رب کائنات کی کہ ایمان والے انسان کا آپ کوئی کمپیریزن نہیں کر سکتے کسی کافر کے ساتھ. آپ اس کے ایمان کو چھوڑ دیں، یہ چھوڑ دیں آپ کہ وہ عمل کتنا کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا، قرآن پڑھ رہا ہے نہیں پڑھا، لیکن صرف جو ایک ایمان ہے نا، جو اس نے یہ دل میں سوچا ہے کہ بھئی میں واقعی بندہ اسی خالق ہوں. اب یہ میں گناہوں میں لتھڑا بڑا ہوں وہ ایک الگ بات ہے، وہی ہمارا کمزور سے کم، دیکھ سب سے آخری درجہ ہوگا نا ایمان کا، وہ سب سے آخری درجے والا مومن بھی سب سے اونچے درجے والے کافر کے برابر نہیں آ سکتا ہمارا.
جو مومن کی ذات ہے نا، جو اللہ نے اس کے اندر یہ ایمان کی دولت رکھی ہے نا، تو مومن کو اس لیے تو کہا کہ مومن پاک ہوتا ہی ہے، ناپاک ہوتے ہوئے بھی مومن کا وجود پاک ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ ہم اگر شریعت کے حساب سے دیکھیں نماز نہیں پڑھ سکتا اگر ناپاک ہے، قرآن نہیں پڑھ سکتا، لیکن بحیثیت وجود کے اگر دیکھیں نا اور کمپیریزن کے حساب سے دیکھیں تو ایک مومن جس نے ایک بار بھی اللہ کی ذات پہ یقین کر کے کہا ہے کہ واقعی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا وجود پاک ہے اس کافر سے جو لاکھ بھی خود کو دھوئے، لاکھ بھی خود کو سنوارے، لاکھ خود پہ خوشبوئیں برسائے، لیکن اس کا جو وجود ہے، اس کی روح جو ہے وہ ناپاک ہے. اس مومن کے، اس گناہ گار ادنا سے ادنا مومن کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی. تو یہ ایمان کی طاقت ہے اور یہ فرشتوں کی تعداد ہے. اب جب فرشتوں کو آپ نے دیکھا، 7ویں آسمان تک بھی آپ چلے گئے، 7ویں آسمان کے آگے پھر ایک مقام آتا ہے، اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام آپ کو 7ویں آسمان سے بھی اوپر ایک مقام ہے جس کو سدرۃ المنتہا کہتے ہیں، وہاں پر حضرت جبریل علیہ السلام آپ کو لے کر گئے. حضرت جبریل علیہ السلام کی ہمراہی میں آپ وہاں پہ گئے، اور سدرۃ المنتہا، سدرہ اصل میں صدر سے لفظ نکلا ہے. اگر آپ نے کبھی دیکھا ہو نا کہ جو بیری کا شہد ہوتا ہے اس کو صدر کہتے ہیں، کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ اور پاکستان میں ہو سکتا ہے آپ نے دیکھا ہو. ہاں، جو نکلتا ہے اور صدر کہتے ہیں، اور جو بیری کا شہد ہوتا ہے نا اس کو صدر کہتے ہیں. اس کو جو بیری کے درخت سے شہد اترتا ہے، جو ہنی بھی ہوتی ہے، جو شہد کی مکھی ہوتی ہے، جب بیری کے درخت کے اوپر چھتا بناتی ہے نا تو اس کے اوپر جو شہد بناتی ہے اس کو صدر کہتے ہیں. ہنی، صدر ہنی ہوتا ہے وہ. تو وہاں سے صدرہ سے لفظ نکلا ہے یہ. تو سدرۃ المنتہا، اور منتہا اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ مخلوق کی پہنچ کا آخری مقام ہے. یہ جتنی بھی اللہ رب العزت کی مخلوق ہے نا، ایون حضرت جبرائیل علیہ السلام، ان کی بھی انتہا ہے یہاں تک. اس لیول کو اور اس لمٹ کو کراس کرنے کی اجازت کسی کو نہیں تھی. حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ تمام فرشتوں کے سردار ہیں. جبریل علیہ السلام کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ اس لیول کو کراس کر کے کہیں اوپر جائیں، کیونکہ جب سدرۃ المنتہا آپ گئے اور آپ نے وہ درخت، عالی شان درخت دیکھا، تو آپ نے فرمایا کہ اس کے پتے ایسے تھے جیسے ہاتھی کے کان ہیں، بہت بڑے بڑے. اور جو اس کا جو بیر تھا وہ اتنا بڑا بڑا تھا جیسے بہت بڑے بڑے گلوب لے لیں آپ، مٹکے لے لیں جو اس زمانے میں تھے، یا ایون بعد میں بھی ان میں گھڑے نہیں ہوتے تھے جیسے جن میں پانی رکھا جاتا تھا پہلے زمانے میں ہوتے تھے. تو اتنے بڑا بڑا ان کا بیر تھا ایک، اور اس کے بعد اس پہ سونے کی قندیلیں لٹکی ہوئی تھیں، اور اس پہ نور کی برسات تھی. لیکن نور وہ نور ہے کہ جس کو ہم تصور نہیں کر سکتے. اس نور کا ہم تصور کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ ہم تو برزخ کا ہی تصور نہیں کر سکتے. تو نور تو بہت دور کی بات ہے. اور وہ مقام ہے، وہ حد ہے، اور وہ منتہا اس کو اس لیے بھی کہتے ہیں کہ جو ہم انسان عمل کرتے ہیں نا، ہمارے اعمال جو ہیں وہ بارگاہ الہی میں وہاں تک پہنچائے جاتے ہیں. اور جو احکامات نازل ہوتے ہیں نا فرشتوں کے اوپر، کیونکہ اللہ رب العزت پوری کائنات کو چلاتے ہیں، تو احکامات نازل ہوتے ہیں نا اوپر سے. جو احکامات نازل ہوتے ہیں وہ بھی اوپر سے بارگاہ الہی سے سدرۃ المنتہا تک آتے ہیں، اور وہاں سے پھر ڈیوٹیاں ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہیں فرشتوں میں یا انسانوں میں. احکامات بھی وہاں تک پہنچتے ہیں، اور نیچے سے اگر کسی کا عمل پہنچایا جاتا ہے تو سدرۃ المنتہا تک پہنچایا جاتا ہے. اس کے آگے مخلوق کی حد نہیں ہے. لیکن یہ معجزہ ہمارے نبی کے ساتھ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ حد کراس کرا کے اللہ رب العزت اوپر اپنے پاس لے کر گئے. تو جب وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو اس کے بعد آپ کے لیے رفرف لایا گیا. رفرف سمجھ لیں کہ علماء فرماتے ہیں کہ جو رفرف ہے سمجھ ایک قالین کی طرح تھا. ہاں، تو وہ لے کر آئے جب، تو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے. حضرت جبریل علیہ السلام نے بتایا یا رسول اللہ آپ اس پہ سوار ہوں. جب آپ اس کے اوپر سوار ہوئے تو اس کے بعد آپ نے سمجھا کہ اب تک جبریل ساتھ تھے تو اب بھی ساتھ ہوں گے جبریل. تو آپ نے دیکھا کہ یہ وہ تو روانہ ہو گیا رفرف، اور جبریل تو پیچھے رہ گئے ہیں. تو آپ سے نے آواز دی جبریل آپ تو میرے ساتھ تھے، آپ کہاں؟ جبریل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ میری حد ختم ہو گئی یہاں تک، میں اس سے آگے اگر چند قدم بھی، میں نے ایک قدم بھی اگر اوپر رکھا تو میرے پر چل جائیں گے. میں اس سے آگے اس نور کی تاب نہیں لا سکتا جو نور خدا بندی ہے، وہ جو نور ربی ہے ہمارا،
اس نور کی تاب حضرت جبریل علیہ السلام بھی نہیں لا سکتے. اور جبریل علیہ السلام جو ہیں ان کے 600 پر ہیں اور ان کے ہر پر کے ساتھ ہیرے لٹک رہے ہیں. اور ان کا ایک پر اتنا بڑا ہے کہ جب وہ ایک پر پھیلاتے ہیں تو مشرق سے مغرب تک ہوتا ہے، دنیا کی حد ختم ہو جاتی ہے. اور ان کے اس طرح کے 600 پر ہیں جن کے ساتھ ہیرے لٹک رہے ہیں. اور اور آپ حضرت جبریل علیہ السلام کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے قوی بنایا جبریل کو، اتنا طاقتور. یاد ہے نا کہ جب وہ قوم لوط تھی، ان کی بستی کو کیسے اٹھایا تھا انہوں نے، اپنے ایک پر کے کونے سے یوں اٹھایا اور اٹھا کے پٹخا تھا وہاں سے. اتنے قوی حضرت جبریل علیہ السلام. حضرت جبریل علیہ السلام کو کوئی اجازت نہیں اس حد کو کراس کرنے کی، لیکن یہ حد بھی اللہ رب العزت نے انسان کو کراس کرائی، اپنے محبوب کو کراس کرائی. تو دیکھیں اشرف المخلوقات کا بتایا نا کہ یہی اشرف المخلوقات ہے. اللہ رب العزت نے صرف فرمایا نہیں کہ یہ اشرف المخلوقات ہے، اللہ رب العزت نے جگہ جگہ اس کے مظاہرے بھی دکھائے ہیں. جب حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا تمام فرشتوں کو کہا نا کہ سجدہ کرو اس کو، یہ اشرف المخلوقات ہے. اور اس ٹائم بھی اللہ رب العزت نے حضرت جبریل علیہ السلام کے اوپر فوقیت لے گئے نا. اب اس مقام تک پہنچے کہ جس مقام پہ مخلوق کو اجازت نہیں تھی. اب جب وہاں سے آپ آگے لے کے گئے، یہ جو سدرۃ المنتہا ہے نا، یہاں تک کہ احادیث ہمیں ملتی ہیں، صحیح بخاری میں بھی ملیں گی، صحیح مسلم میں بھی ملیں گی. جتنی صحیح حدیثیں ہیں نا ان سب میں ذکر ہے، لیکن جو اس مقام سے آگے کا ذکر ہے نا وہ صحیح احادیث میں نہیں ملتا. احادیث میں اس کا تذکرہ ہے لیکن صحیح احادیث جس میں امام بخاری اور امام مسلم متفق ہوئے ہیں، کیونکہ جو ان کا کرائیٹیریا تھا نا کسی حدیث کو اڈاپٹ کرنے کا وہ بہت سخت تھا. جب تک وہ حدیث ان پیرامیٹرز پہ پوری نہیں اترتی تھی، امام بخاری یا امام مسلم اس حدیث کو نہیں لیتے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے آگے اگر اجازت ہی نہیں کسی مخلوق کو جانے کی تو بتائیں اس کے حال کیسے منکشف کیے جائیں گے. آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس حال میں، اس کے بعد بس یہی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کا دیدار کیا اور اپنے اس رب کا دیدار کیا جس کی اجازت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں ملی. موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی تھی نا کہ رب العزت میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ جس سے کلام کرتے ہیں آپ کو تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ میں اس کو دیکھوں گی تو صحیح، یہ ہستی کیسی ہے اتنی پیاری. تو موسیٰ علیہ السلام کیونکہ کلام فرمایا کرتے تھے تو موسیٰ علیہ السلام کے دل میں تڑپ پیدا ہوئی کہ میں اپنے رب کا دیدار بھی کروں، یہ شرف بھی مجھے نصیب ہو. لیکن یہ شرف جو ہے اللہ رب العزت نے صرف ایک ہی ہستی کے لیے رکھا ہوا تھا، اور وہ تھی وہ والی ہستی کہ جس کا کوئی مقابلہ نہ اس دنیا میں موجود ہے، جس کا کوئی کمپیریزن، پوری کائنات میں اس کا کوئی کمپیریزن موجود ہی نہیں ہے. تو وہاں پہ اب اللہ رب العزت اور بندے کے درمیان کیا راز و نیاز ہوئے، آپ کے درمیان کیا باتیں ہوئیں، آپ نے کس حال میں اپنے رب کو دیکھا، کس طرح دیکھا، وہ اللہ ہی جانے اور اللہ کا حبیب جانے. اس پہ زیادہ بات اس لیے کرنی بھی نہیں چاہیے کہ ہمارے منہ سے کچھ غلطی نہ نکل جائے جس کا ہمیں علم ہی نہ ہو. وہ اللہ جانے، اللہ کے حبیب جانے. لیکن جو ایک چیز کہ جس کی وجہ سے ہم معراج کے واقعے کی اہمیت جو ہے ہماری نظر میں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ معراج پہ ہی اللہ رب العزت نے ہمیشہ جتنے بھی روزے کے ہیں، صدقات کے ہیں، جتنے بھی ہیں مسئلے مسائل کائنات کے سب اللہ رب العزت نے حضرت جبریل علیہ السلام کے توسط سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچائے. لیکن جو نماز تھی اس کو فرض کیا گیا ڈائریکٹ. اللہ رب العزت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان میں کوئی وسیلہ نہیں تھا، آپ نے ڈائریکٹ وہاں سے نماز کا حکم دیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے زیادہ اہمیت اس عمل کی ہے، کیونکہ اگر یہ نماز بھی تو اسی طرح نازل ہو سکتی تھی نا جس طرح حضرت جبریل علیہ السلام احکامات لے کر آتے تھے. کیوں اس کو مخصوص اسی ٹائم کے لیے رکھا گیا؟ اور اللہ رب العزت نے اس کو ولنگلی رکھا نا. یہ تو نہیں ہے کہ اب بائی چانس آئے تو اب کوئی انسانوں والا معاملہ تو نہیں ہے کہ بھائی میں نے آپ کے گھر گوشت دینے کے لیے آنا تھا، اب آپ آئے ہیں تو چلو آپ ہی لیتے جائیں. ایسے ہی ہے نا، ہم کسی کے گھر کوئی چیز دینے اگر جا رہے ہوں، اگر بائی چانس یہ ہو کہ وہ آ جائیں، ہم کہتے ہیں بھائی آپ کے گھر جانا تھا، اب آپ آئے ہیں تو آپ کو دے دیں، آپ مائنڈ تو نہیں کریں گے، چلو آپ لیتے رہیں. یہ وہ والے معاملات تو نہیں تھے نا. اللہ رب العزت کا کوئی حکم بغیر کسی حکمت کے نہیں ہوتا. تو وہ جو ڈائریکٹ وسیلہ ہی نہیں بنایا جبریل علیہ السلام کو، ڈائریکٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دیا، تو اس سے اس تمام جتنے بھی احکامات ہیں دین کے، یہ سب کے اوپر حکم بھاری ہو جاتا ہے. ایک تو نماز کا حکم 700 سے زیادہ بار آیا قرآن پاک میں،
اس کی اہمیت یہاں سے پتہ چلتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے پتہ چلتی ہے، لیکن سب سے زیادہ اس کی اہمیت معراج کی رات سے پتہ چلتی ہے کہ اس کو معراج کے موقع پر آپ کو عطا فرمایا گیا۔ اور جو چیز ڈائریکٹ آپ کو کوئی تحفہ کسی بادشاہ سے ملتا ہے، آپ دیکھیں کہ آپ اس کو ساری زندگی سجا کے رکھیں گے نا۔ اگر آپ کسی بادشاہ سے ملنے کے لیے جائیں، وہ آپ کو کوئی گفٹ کریں تو آپ اس کو سجا کے رکھیں گے ساری زندگی کے؟ نہیں، اس کو سب سے زیادہ اہمیت دیں گے کہ جب میں گیا تو بادشاہ نے مجھے اسپیسیفکلی یہ دیا تھا، تو وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ، کائنات کا بادشاہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے نماز کی فرضیت کا، اور نمازیں کتنی نازل کی؟ 50 نمازوں کا حکم دیا۔ اب 50 نمازیں لے کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو 50 نمازوں کا حکم دیا وہاں پہ، دوسری جو چیز عطا کی گئی، دوسری اہم چیز، 3 چیزیں آپ کو عطا کی گئی تھیں اس میں، جو دوسری اہم چیز عطا کی گئی وہ یہ کی گئی کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، وہ بھی اسی معراج کے موقع پہ عطا کی ہیں۔ اس لیے میں کہتی ہوں کہ جب بھی انسان کی کوئی غلطی ہو نا، جب بھی آپ سے کوئی غلطی ہو جائے، آپ کا دل آپ کو ملامت کرے، فوراً سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کی تلاوت کریں۔ آپ جہاں پہ بھی کھڑے ہیں اور جس حال میں بھی ہیں، آپ بستر پہ جا کے لیٹے ہیں نا، آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ بھئی یہ آج میرے سے غلطی ہو گئی ہے، یہ کام مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، فوراً سورہ بقرہ کی 2 آیتیں پڑھیں آخری، اللہ سے وہیں دل میں معافی مانگ لیا، اللہ مجھے معاف کر دے اور مجھے توفیق دے کہ میں اپنی غلطیوں، اپنے گناہوں پہ قابو پانے کی میں طاقت رکھوں، کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر تو ہدایت نہیں نہ ملتی۔ ان سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی اس قدر فضیلت بیان کی گئی ہے، آپ کسی مشکل میں ہیں، آپ کسی پریشانی میں ہیں، آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، آپ کی رب سے کوئی حاجت ہے، ایون اس کے بارے میں یہ حکم ہے کہ اگر یہ 2 آیتیں آپ پڑھ کے سوتے ہیں 2 بار، 2 آیتیں 2 بار رات کو پڑھ کے سوتے ہیں، اور اگر اسی رات ہی آپ کا انتقال ہو جائے تو آپ سے سب نے فرمایا، آپ کی حدیث ہے کہ یہ 2 آیتیں آپ کے لیے کافی ہو جائیں گی آپ کی مغفرت کے لیے۔ اور اگر آپ نے صبح کو پڑھی ہیں اور اس دن میں آپ کا انتقال ہو گیا تو تب بھی یہ 2 آیتیں آپ کے لیے اس دن کافی ہو جائیں گی۔ تو اس لیے اس کو روزانہ رات کو سوتے ہوئے اور روزانہ صبح اٹھ کے 2 بار اس کو تلاوت کر لیں، کم از کم، یہ تو کم از کم ہے، کیونکہ ایک دن تو ایسا آئے گا نا جو ہماری موت کا دن ہوگا، اب اس دن ہمیں پتہ تھوڑی ہوگا صبح کے ٹائم پہ کہ ہم نے آج نہیں بچنا ہے، یا رات کو پتہ تھوڑی ہوگا کہ صبح ہماری نہیں ہونی ہے۔ تو چلو کم از کم یہ 2 آیتوں کا ایک تحفہ تو ہم اپنے سینے میں سمیٹ لیں، کیا پتہ یہی ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اور تیسری عنایت جو اللہ رب العزت نے اس دن کی وہ یہ کی، کیونکہ آپ سے نے یقیناً پوچھا ہوگا، واللہ عالم آپ کے کس طریقے سے کلام ہوا ہوگا بارگاہ الہی میں، لیکن ہو سکتا ہے پوچھا ہو یا رسول اللہ آپ نے کہ یا رب العزت آپ نے مجھے تو معراج عطا فرمائی، اپنا دیدار عطا فرمایا، اس کے بعد تو کوئی حسرت، اس کے بعد انسان کیا مانگ سکتا ہے؟ اللہ رب العزت نے آپ کو وہ عطا کیا کہ جس کے بعد کچھ رہ بھی نہیں جاتا، سب کچھ ختم۔ ہماری ساری زندگی کی تمنا اگر کسی کو ایک بار اپنے نبی کا ہی دیدار ہو جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی رہ جاتی ہے؟ باقی رہ جائے گی؟ تو نبی کو جب اپنے رب کا دیدار ہو گیا تو کوئی تمنا تو باقی ہی نہیں رہی۔ تو وہاں پہ آپ نے یقیناً پوچھا ہوگا اللہ تعالیٰ سے، یا رب العزت مجھ پہ تو یہ عنایت کیا آپ نے کہ مجھے معراج کرائی، آپ نے اپنا دیدار نصیب فرمایا، تو میری امت کے لیے کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے ہو سکتا ہے کہ یوں فرمایا ہو، لیکن بہرحال اللہ رب العزت نے یہ اس دن یہ چیز بھی عطا کی کہ یا رسول اللہ آپ کی امت ایک نیکی کرے گی نا تو میں اس کو 10 کاؤنٹ کروں گا۔ یہ پہلی امتوں کے ساتھ معاملہ نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی قوم ہے، وہ ایک نیکی کریں گے ایک ہی لکھی جاتی تھی۔ یہ معاملہ ہمارے ساتھ مخصوص کیا گیا کہ جو امت محمدی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ امت محمدی کی 10 کے اوپر آپ کی 10 درجے زیادہ رحمت ہے باقی امتوں کی نسبت، کیونکہ 10 درجے نیکی بتائی گئی نا کہ ایک نیکی کریں گے تو 10 گناہ آپ کو ثواب ملے گا، لیکن ایک گناہ کریں گے تو 10 نہیں لکھے جائیں گے، ایک گناہ کریں گے تو ایک ہی لکھا جائے گا، ایک گناہ کی نیت کریں گے تو گناہ لکھا ہی نہیں جائے گا جب تک کر نہیں لیں گے، لیکن نیکی ہے کہ اگر سوچ بھی لیں گے نا چلو میں یہ نیک کام کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، لیکن اس کے بعد حالات ایسے بن گئے کہ میں وہ کر ہی نہیں سکا، لیکن نیکی تو لکھی گئی آپ کی، وہ صرف نیت پہ بھی آپ کی نیکی لکھی جا رہی ہے، اگر نیت کر کے آپ وہ عمل کر لیتے ہیں تو 10 گناہ لکھا جا رہا ہے، لیکن اگر آپ نے گناہ کی نیت کی ہے، نیت سے مراد ہے کہ سوچا ہے کہ چلو میں فلانے موقع پہ جھوٹ بول دوں گا، آپ نے نیت بھی کی ہے نا، آپ کا وہ نہیں گناہ لکھا گیا جب تک آپ اس گناہ کو کر نہیں لیں گے۔
اس کے بعد اگر آپ سے واقعی وہ گناہ ہو بھی گیا ہے وہ ایک ہی کاؤنٹ ہوگا، وہ 10 کاؤنٹ نہیں ہوں گے۔ تو یہ معراج کے موقع پہ ایک تو آپ کو تحفہ دیا گیا نماز کا، ایک آپ کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات عطا کی گئی، اور جو تیسری چیز آپ کو عطا فرمائی گئی وہ یہ تھی کہ آپ کی امت ایک کام کرے گی تو اس کو 10 گنا اس کا اجر ملے گا۔ اچھا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ تمام احکامات لے کے، اور اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے ساتھ کتنا وقت گزارا، یہ اللہ اور اللہ کا حبیب بہتر جانتے ہیں، یہ ہمیں نہیں معلوم۔ لیکن اس وقت یہ تھا، کہتے ہیں کہ کائنات کو روک دیا گیا تھا، کائنات کا نظام ہی روک دیا گیا تھا۔ اللہ رب العزت کے لیے کیا دے رہا ہے اللہ کائنات کو روک دیں؟ چلانے والی بھی تو وہی ذات ہے نا، جو چلا سکتی ہے وہ روک بھی سکتی ہے، جو تخلیق فرما سکتی ہے وہ مردے کو کیوں نہیں اٹھا سکتی؟ کافر یہ اعتراض کیا کرتے تھے نا کہ اللہ رب العزت کیسے اٹھائیں گے، ہڈیاں گل سڑ جاتی ہیں، مٹی بن جاتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نے تم کو تب بنایا تھا جب تمہارا وجود ہی نہیں تھا۔ تو کسی بھی مینوفیکچرر کے لیے پہلی دفعہ بنانا مشکل ہوتا ہے، تو جب کچھ نہیں سے کچھ بنا لیا خالق نے، تو پھر کچھ ہونے سے کیسے وہ کچھ نہیں بنا سکتا؟ مٹی بھی ہے تو صحیح نا۔ تو وہاں سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم احکام لے کے جب واپس سدرۃ المنتہا تک پہنچے تو وہاں پہ جبریل علیہ السلام کی ہمراہی آپ کو دوبارہ مل گئی۔ وہاں سے سفر کرتے ہوئے واپسی کا سفر شروع ہو گیا آپ کا، کرتے ہوئے جب آپ چھٹے آسمان پہ پہنچے ہیں تو وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب کی ملاقات ہوتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیسا رہا آپ کا، کوئی تحفہ ملا آپ کو؟ کیونکہ دیکھیں یہ تو انڈرسٹوڈ ہے نا، جب آپ بادشاہ کے پاس جائیں گے تحفے کے بغیر تو آپ نہیں، تحفہ ملا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا تحفہ ملا؟ آپ سے نے فرمایا کہ نماز کا تحفہ ملا، امت کو نماز کا تحفہ ملا، 50 نمازوں کا تحفہ ملا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ آپ دوبارہ جائیں، آپ مڑ کے دوبارہ جائیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اور التجا کریں اپنی امت کے لیے، امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ جہاں ہم اپنے حبیب کا تذکرہ کرتے ہیں نا، اپنے نبی کا، وہاں ہمیں اپنی دعا میں موسیٰ علیہ السلام کے درجے بڑھنے کی بھی دعا کرنی چاہیے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ واپس جائیں، امت اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکتی۔ اس کی دلیل کہاں سے لی انہوں نے؟ کیونکہ ان کی امت کے اوپر 2 یا 3 نمازیں فرض تھیں، وہ وہی بھی نہیں پڑھتے تھے۔ تو 50 نمازوں پہ تو ان کو پتا تھا نا کہ انسان کی فطرت کس طرح کی ہے، 50 نمازیں کہاں پڑھنے؟ اب 50 نمازیں آج ہمارے اوپر ہوتی، ہم پڑھتے 50 نمازیں؟ ہم تو کہتے ہیں یہ سارا دن جو ہے نمازیں پڑھنے کا ہی ٹائم ہے، ہم تو 5 نہیں پوری کر سکتے، تو کہاں 50 کی بات آ گئی؟ آج امت دیکھیں، امت میں کتنے % لوگوں نے 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں؟ تو اگر 50 کا حکم ہو جاتا تو پرسنٹیج کہاں جا بچتی کہ جو پوری 50 پڑھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ تشریف لے گئے۔ جب مڑ کے دوبارہ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے دعا کی، اپنی فریاد کی اپنے رب کی بارگاہ میں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا 10 نمازیں 5 نمازیں کم کر دیں۔ آپ صلی پھر آئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اب کتنی ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 45 نمازیں۔ یا رسول اللہ آپ دوبارہ جائیں۔ کرتے 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 10 مرتبہ اسی طرح ہوا، 9 مرتبہ، 10ویں بار جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اللہ رب العزت نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کی امت کے لیے اب 5 نمازیں ہیں، لیکن ہمارے فیصلے نہیں بدلا کرتے۔ اللہ رب العزت جو ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو اللہ رب العزت فیصلہ کا فرما دیتے ہیں نا ایک بار، وہ فیصلہ اللہ کا بدلتا نہیں ہے، فیصلہ وہی رہتا ہے۔ ہاں اس میں مزید چینجز کر دیں گے اللہ رب العزت، لیکن فیصلہ نہیں بدلتا کبھی بھی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہمارے فیصلے نہیں بدلا کرتے، آپ کی امت پڑھے گی 5، ہم لکھیں گے 50، کیونکہ ہم نے آپ کو یہ عطا کیا کہ آپ کی امت ایک نیکی کا کام کرے گی تو ہم اس کو 10 سے ضرب دیں گے۔ تو 5 نمازیں پڑھیں گے تو 10 سے ضرب دیں گے تو کتنی بن گئی؟ 50 بن گئی ہیں۔ آپ کی امت پڑھے گی 5، ہم اس کو ثواب 50 نمازوں کا دیں گے۔ اب لکھی 50 جاتی ہیں ہماری جس دن ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں۔ تو یہ لے کے جب آپ سے واپس آئے نا تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کتنی نمازیں؟ انہوں نے کہا 5 نمازیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ 5 بھی نہیں پڑھیں گے۔ آپ سے فرمایا اب مجھے حیا آتی ہے اپنے رب۔ تو بہرحال جب 5 نمازیں ہو گئی ہیں آپ نے کہا کہ نہیں اب مجھے حیا آتی ہے اپنے رب کی بارگاہ میں جا کے سوال کرتے ہوئے، کیونکہ اب 5 کے بجائے میری امت کو 50 نمازیں کاؤنٹ ہوں گی، اب بس اس کے بعد میں نہیں چاہوں گا۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام آپ کو واپس لے کر آئے، آپ کی ہمراہی میں آپ واپس آئے اور واپس اپنے مقام پر پہنچے مسجد الحرام میں۔ اب جب مسجد الحرام میں آپ پہنچے
تو آپ نے اس ٹائم کہتے ہیں نا کہ آپ آئے ام ہانی کے گھر پہ. ام ہانی کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ ہیں ام ہانی. ام ہانی کے گھر پر کیونکہ حضرت ابو طالب کا گھر بھی تھا نا وہاں پہ، تو پتہ نہیں اس نسبت سے ہوں گے آپ یا کس مسئلے سے، بہرحال ام ہانی کے گھر پہ آپ آئے. تو آپ نے ام ہانی کو جب صبح ہوئی، آپ نے سب سے پہلے ام ہانی کو بتایا کہ مجھے رات کو معراج کا واقعہ میرے ساتھ پیش آیا اور مجھے لے جایا گیا ہے آسمان کے ساتوں آسمان کے اوپر، سدرۃ المنتہا کے اوپر، رب کی بارگاہ میں لے کے جایا گیا ہے اور یہ احکامات بھی ملے ہیں مجھے وہاں پہ. تو ام ہانی نے جب یہ سنا تو ام ہانی نے رونا شروع کر دیا. ام ہانی نے کہا کہ میرے امزاد، کہ میرے چچا زاد، آپ یہ بات، آپ کو میں خدا کا واسطہ دیتی ہوں، آپ یہ بات کسی کو مت بتائیں. کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ جس طرح ان کے اس چچا زاد کو تنگ کیا جاتا ہے اور جس طرح کافر تو پہلے ہی آپ کے اوپر اتنی طرح سے نہیں کرتے تھے. دیکھیں طائف کا واقعہ ہو گزرا تھا نا، جب طائف کا واقعہ ہو چکا ہے، جب اس سے پہلے انہوں نے شیب ابی طالب میں آپ کے گھاٹی میں آپ کو بالکل محصور فرما دیا، تو یہ تو کافر تو اس طریقے سے جان کے لینے کو تیار کھڑے ہوئے تھے. تو آپ ایسے موقع پر اگر یہ بات کہیں گے تو ان کو پتہ تھا کہ یہ تو اور بھی سر پہ چڑھ جائیں گے کافر، یہ کہیں گے دیکھو یہ کس طرح کی عقل کوئی بات نہیں لگتی. تو انہوں نے کہا میں آپ سے التجا کرتی ہوں اپنے رب کی واسطے، آپ یہ بات کسی کو مت بتائیں. لیکن جو انبیاء ہوتے ہیں وہ جب ان کو رب کا حکم مل جاتا ہے نا تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اگر میں یہ بات کروں گا. اور خاص طور پہ معراج کے بعد تو کوئی یہ سوچ ہی نہیں سکتا نا. لیکن جس ہستی سے آپ مل کے آئے ہیں نا، تو اب ایمان کا کون سا لیول ہے جو باقی رہ گیا ہے پیچھے؟ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ یقین ہونا ہے اس بات کا کہ واقعی رب کی ہستی ہے. تو جب آپ نے اپنے رب کو رویت ہو گئی، آپ نے دیکھ لیا اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے یا اپنے قلب سے، بہرحال جو بھی اللہ بہتر جانے، اللہ کے حبیب بہتر جانے، تو پھر اس کے بعد کون سا ایمان کا حصہ ہے جو باقی کوئی پرسنٹیج رہ گئی ہے کہ انسان کو یقین نہیں ہو؟ تو اس کے بعد تو آپ کو دنیا کی پرواہی ختم ہو جاتی ہے. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ جو حکم دیا تھا آپ کو، آپ نے جا کے بالکل، کیونکہ حکم ملا تھا نا کہ آپ اعلان کریں جا کے، آپ نے کہا کہ نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا. اور کہتے ہیں آپ سے تھوڑا سا ہٹے تو وہ روتی ہی چلی جا رہی تھی ام ہانی. تو آپ کے قلب سے نور کی ایک جو روشنی ایک نکلی اور ام ہانی کے دل پہ جا کے پڑی. تو ام ہانی کہتی ہیں آپ سے کھڑے ہوئے تھے، تو ام ہانی کے اوپر جب وہ نور پڑا نا آپ کے قلب کا، تو ام ہانی کہتی ہیں میرے دل کو ایسے تسلی آ گئی. تو آپ سے تشریف لے گئے، صبح کا وقت تھا، آپ نے جا کے مسجد الحرام میں صبح کی نماز ادا کی فجر کی، اور آپ نے باقاعدہ اعلان کیا معراج کے واقعے کا. تو جو ام ہانی تھی انہوں نے اپنی جو ایک ملازمہ تھی، نبا اس کا نام تھا، اس کو بھیجا پیچھے کہ جاؤ جا کے دیکھو کہ کیا ہوتا ہے رسول اللہ، کیونکہ ان کو فکر لگی ہوئی تھی پھر بھی اپنے اس چچا زاد کی کہ میرے چچا زاد کے ساتھ یہ کیا سلوک کریں گے کافر. تو جب آپ نے اعلان کیا تو اب تو جو کافروں نے ایک طریقہ اپنایا، جس طرح پہلے بھی وہ یہ کرتے تھے کہ جب بھی کوئی بات کرتے تھے تو یہ اونچی اونچی سیٹیاں بجاتے تھے، کبھی یہ تالیاں بجانا شروع کر دیتے تھے، کبھی اونچا اونچا یہ بولنا شروع کر دیتے تھے. آپ کی بات کو سنتے ہی نہیں تھے نا. جب انہوں نے یہ بات سنی تو انہوں نے مذاق اڑانا نعوذ باللہ شروع کر دیا کہ دیکھو جی اب یہ نئی بات نکل کے آ گئی ہے کہ جی معراج کا واقعہ ہوا ہے. کہ اس ٹائم کے جو اول تو ان کا ایمان نہیں تھا رب کی ذات پہ، جس کا ایمان ہو نا رب کی ذات پہ اس کے لیے ماننا تو آسان ہے چیزوں کو. جس کا ایمان ہی نہیں ہے وہ کیسے اس چیز کو تسلیم کرے گا؟ کیونکہ اس زمانے میں جب یہ لوگ بیت المقدس کی طرف سفر کیا کرتے تھے تو سفر میں 1 ماہ لگتا تھا ان کو، اونٹوں کے اوپر سفر ہوتا تھا یا گھوڑوں کے اوپر. تو پہلے تو یہ اسراء کو ہی ماننے پہ تیار نہیں تھے، معراج تو بہت دور کی بات ہے. وہ تو اسراء کو ہی نہیں مانتے تھے کہ آپ اٹھے، آپ بیت المقدس میں تشریف لے گئے، وہاں پہ یہ سارا واقعہ ہوا، راستے میں یہ کچھ ہوا، آپ واپس تشریف لے آئے. جو سفر وہ 1 ماہ کی مسافت میں کرتے تھے وہ یہ ماننے پہ تیاری نہیں تھی کہ رات کا ایک تھوڑا سا حصہ گزرا اور آپ تو فرماتے ہیں آپ 7 آسمان کراس کر کے آپ سدرۃ المنتہا پہ چلے گئے، آپ ایسا مقام ہے جہاں پہ آپ چلے گئے. انہوں نے ہوٹنگ شروع کر دی. تو آپ سے نے فرمایا تم مانو یا نہ مانو، اس چیز کو تسلیم کرو یا نہ کرو، یہ تو میرے ساتھ ہوا اور یہ حکم ملے، یہ احکام ملے. تو اس موقع پر کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی نہیں پہنچے تھے وہاں پر. تو آپ ابھی تھوڑا دور تھے کہ کچھ کافروں نے جا کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام پہنچایا
کہ دیکھو تمہارے دوست نے کیا دعویٰ کیا ہے، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بھی تو سختیاں بڑھ گئی تھیں نا دوستی کی وجہ سے ان پہ بھی، اور آپ حضرت ابوبکر صدیق ایسے دوست تھے کہ انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں چھوڑا اپنے دوست کو بے آسرا. تو اس ٹائم حضرت ابوبکر صدیق سے انہوں نے جا کے کہا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خاموشی سے ان کی بات سنی کافروں کی. پوری بات جب انہوں نے سنا لی نا، کہتے لو تمہارے دوست نے اب یہ نئی بات کی ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سوال کیا. انہوں نے کہا کیا میرے دوست نے یہی کہا ہے؟ کیا اللہ کے نبی نے یہی بات کی ہے پوری کی پوری جیسے تم لوگوں نے بتائی کہ کیا یہ ان کے الفاظ ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں یہ انہی کے الفاظ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مجھے معراج کا واقعہ آیا اور یہ اسراء کا واقعہ ہوا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ میرے نبی کے الفاظ ہیں تو میں ان کی گواہی دیتا ہوں، میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ میرے دوست نے جو بات کی ہے اللہ کے نبی نے وہ حق برحق، وہ 100% وہ بالکل سچ کہتے ہیں، وہ برحق ہیں. اس میں مجھے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی شبہ نہیں ہے. یہ تھا ایمان کی پختگی. یہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو جو سہارے دیے ہوئے تھے نا دنیا میں، جو سبب اور جو وسائل بنائے ہوئے تھے اپنے نبی کے لیے، یہ تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان. اور یہی وہ موقع تھا جب آپ کو صدیق کا لقب دیا گیا. آپ فوراً پہنچے حرم میں جہاں پہ سارے کافر کھڑے ہو کے آپ کا مذاق اڑا رہے تھے. تو وہاں پہ جا کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اونچی آواز میں بالکل بآواز بلند آپ نے اقرار کیا کہ میں اللہ کے نبی میں ایمان لاتا ہوں آپ کی اس بات پر کہ آپ نے کہا ہے کہ آپ کو اسراء اور معراج ہوا. کیا یہ آپ کے لیے سوچ کے لیے نہیں تھا مشکل کہ آپ کیسے آپ نے فرمایا کہ میں اسراء ہوا اور معراج ہوا؟ انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا. تو کافر کہتے کہ تم اتنی بڑی بات پہ یقین کرنے پہ تیار ہو، تم نے سوچا ہی نہیں اس کو. انہوں نے کہا ہم تو اپنے نبی کی اس سے بڑی باتوں پہ، ہم تو ایسی باتوں پہ روز یقین کرتے ہیں. آپ سے فرماتے ہیں کہ میرے پاس ابھی جبریل تشریف لائے 7ویں آسمان سے، ایک لمحے میں تشریف لائے، چند لمحوں کے بعد وہ واپس 7ویں آسمان پہ چلے گا. ہم تو اس پہ بھی روز یقین لاتے ہیں. روز وہی آتی تھی نا، حضرت جبریل علیہ السلام پیغام لے کر آیا کرتے تھے. تو ہمارا نبی سچا نبی ہے، برحق نبی ہے. یہی ہے وہ نبی کہ جو واقعی رب کا محبوب ہے. تو میرے نبی نے جو الفاظ منہ سے نکال دیے ہیں ہمیں اس کے اوپر ایک لمحے کے لیے بھی شبہ نہیں ہے. تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر صدیق، یہ تھا وہ ساتھ اپنے دوست کا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک موقع کوئی ایسا نہیں تھا جب ساتھ دیا تھا، ایسے آپ کے ہزاروں موقع تھے جہاں انہوں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اکیلے اٹھ کے بھی ساتھ دیا. جب آپ کو پتہ تھا کہ پورے کافر کھڑے ہو کے دشمنی پہ اتر آئے ہیں، آپ نے ایک لمحے کے لیے بھی سوچنا گوارا نہیں کیا. تو اس ٹائم آپ سے نے فرمایا ہے کہ یار اسی ٹائم وہی اتری حضرت جبریل علیہ السلام کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابو بکر کو صدیق کا لقب آج سے دے دیا گیا. وہاں سے حضرت ابو بکر کو صدیق کا ٹائٹل دیا گیا تھا. صدیق کا کیا مطلب ہے کہ سچی گواہی دی نا آپ نے بالکل. جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ٹائٹل دے دیا، اب دیکھیں کافروں کو کام دیکھیں، کافروں نے کوئی حجت باقی نہیں چھوڑی. اب کیونکہ یہ ہٹ دھرمی پہ اترے ہوئے تھے نا کہ ہم نے مانی نہیں ہے بات، ان کو تو یقین تھا. اور جو کمزور ایمان والے لوگ تھے وہ یہاں پہ مرتد ہو گئے تھے، انہوں نے وہ ایمان ہی نہیں لایا اس بات کے اوپر. اس کے بعد کافروں نے یہ کیا کہ کافروں نے اپنا ایک گروہ بنایا اور انہوں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر ہم آپ کے اس سفر کو ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں، آپ ہمیں پھر کچھ سوالوں کے جواب دیں. تو آپ سے ہم نے فرمایا کہ پوچھو مجھ سے کیا پوچھتے ہو. تو انہوں نے سوال کیا پوچھے؟ انہوں نے کہا آپ فرماتے ہیں، آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ بیت المقدس گئے ہیں، آپ یہ بتائیں کہ بیت المقدس کی کتنی کھڑکیاں ہیں اور کتنے دروازے ہیں. کبھی کوئی جاتا ہے تو وہاں پہ کھڑکیاں دروازے گنتا ہے. اب ہم کسی کے بھی گھر جاتے ہیں تو کھڑکیاں تھوڑی کاؤنٹ کرتے ہیں کہ ان کے گھر میں کتنی کھڑکیاں ہیں، چاہے ہم 10 دفعہ بھی جائیں. کبھی کسی کوئی اس طرح کرتے. انہوں نے جان بوجھ کے ایسے سوال کیے جو سٹوپڈ کویسچنز تھے انفیکٹ، کہ اگر کوئی واقعی کہیں پہ گیا بھی ہوتا ہے، اگر کوئی حج کرنے گیا ہے کعبہ میں تو وہاں جا کے وہ گنتا ہے کتنے پلر لگے ہوئے ہیں. یہاں پہ کوئی مسجد نبوی گیا، کوئی گنتا ہے کتنی چھتریاں لگی ہوئی ہیں، کتنے پلر لگے ہوئے ہیں. تو اس چیز سے یہ کیسے اندازہ لگا سکتے تھے کہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہاں تشریف لے کے گئے ہیں. لیکن انہوں نے جان بوجھ کے صرف ہمارے نبی کو تنگ کرنے کے لیے اور پریشان کرنے کے لیے یہ کویشچن کیے
کہ اگر آپ وہاں گئے ہیں تو آپ ہمیں بتائیں کہ بیت المقدس میں کتنے دروازے لگے ہوئے ہیں، کتنی کھڑکیاں اور کتنے روشن دان ہیں وہاں پہ. اور آپ سے فرماتے ہیں کہ میں اس موقع پہ اتنا زیادہ پریشان ہوا، اتنا میرے دل کو تکلیف پہنچی کہ اتنی بھی تکلیف مجھے کبھی نہیں پہنچی تھی. یعنی روحانی طور پہ جو مجھے تکلیف پہنچی نا، افسوس ہوا نا آپ کو کہ دیکھو یہ مجھے سوال کیا کر رہے ہیں. دیکھیں ایک ایسی ہستی جو رب سے ملاقات کر کے آ رہی ہے اور آپ اسے سوال کس لیول کا کر رہے ہیں. تو اسی ٹائم حضرت جبریل علیہ السلام وہی لے کر پہنچ گئے. حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ پریشان نہ ہوں، ہم بیت المقدس ہی آپ کے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں، آپ دیکھتے جائیں اور بتاتے جائیں ان کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی آنکھوں کے بیت المقدس کو پیش کر دیا گیا تھا. آپ وہاں سے دیکھتے گئے کتنے دروازے ہیں، آپ نے جواب دے دیا. انہوں نے کھڑکیاں پوچھی، آپ نے گن کے جواب دے دیا. انہوں نے روشن دان پوچھے، آپ نے جواب دے دیا. اب ان کے پاس کوئی حجت رہ نہیں گئی، کیونکہ انہوں نے سب سے زیادہ اسٹوپڈیٹی پہ، بالکل نچلے لیول پہ، جیسے کہتے ہیں نا انسان کا کوئی دشمن گر جاتا ہے، تو یہ اس دشمنی میں وہاں تک گر گئے جا کے کہ ایسے سوال انہوں نے کیے. اللہ رب العزت نے جو رب اپنے بندے کو سدرۃ المنتہا سے آگے لے کے جا سکتا ہے، کیا اس کے لیے مشکل تھا کہ اس کے اپنے حبیب کے سامنے بیت المقدس کو لا کھڑا کرے؟ آپ نے گن کے آپ نے جواب دے دیے. اب ان کے پاس کوئی حجت باقی رہ نہیں جاتی تھی. اب انہوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، چلیں یہ تو آپ نے بتا دیا، یہ بتائیں ہمارے کچھ تجارتی قافلے ہیں جو اس راستے پہ سفر میں تھے، تو کیا آپ نے ان قافلوں کو دیکھا ہے؟ کون کون تھا سفر میں؟ آپ سے ہمیں فرمایا ہاں، میں نے تجارتی قافلہ فلاں بن فلاں کا تجارتی قافلہ میں نے دیکھا تھا، اور اس کی گواہی یہ ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ کہیں تم یہ نہ سمجھو کہ میں تم سے غلط بیانی کر رہا ہوں. دلیل یہ ہے کہ ان کا جب میری سواری وہاں سے گزر رہی تھی، براق وہاں سے گزر رہی تھی، تو ان کے قافلے کا ایک اونٹ بدک گیا تھا براق کی وجہ سے. اور وہ اونٹ ایسا بدکا کہ وہ بدک کے تو وہ کہیں بہت دور بھاگ گیا، اور بھاگتے میں اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی. یہ میں نے قافلہ جو جاتے ہوئے دیکھا. میں نے واپسی پہ بھی کچھ قافلے دیکھے. ایک قافلہ میں نے ایسے دیکھا کہ جس کے اوپر ایک وائٹ کلر کا اور ایک بلیک کلر کی چادر پڑی ہوئی تھی، اور وہ تجارتی قافلہ تمہارا کل شام تک مکہ پہنچ جائے گا، واپس پہنچ جائے گا. یہ بھی بتا دیا. اب کافر اس انتظار میں تھے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی ہے کیا واقعی ایسا ہوتا ہے. کیونکہ اب دیکھیں نا، کسی کو ایسے تو نہیں پتہ چل سکتا کہ جو تجارتی قافلہ تھا اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے اس کے اونٹ کی، اور وہ کہیں بدک گیا تھا، اور یہ کہ اس کے اوپر بلیک اور وائٹ کلر کی چادریں پڑی ہوئی ہیں جو تجارتی قافلہ وہاں سے آ رہا ہے. ان باتوں پہ تھوڑا سا ٹھٹک گئی یہ نا. اور اب انہوں نے انتظار کرنا شروع کیا. انہوں نے آپس میں بیٹھ کے پھر منصوبہ بنایا کہ ٹھیک ہے، کل رات کا ہی ہمیں کہا ہے نا کہ کل شام تک پہنچ جائے گا، ہم کل شام کا انتظار کرتے ہیں. اگر تو کل شام تک وہ قافلہ نہیں آتا تو ہمارے ہاتھ میں محمد کو تنگ کرنے کے لیے موقع مل گیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب اللہ نے تو اپنے نبی کی بات کو پورا کرنا ہی تھا نا. نبی نے بات کہہ دی تو پوری ہونی تھی نا. اب اگلے دن یہ سارا دن بیٹھے سامنے، جہاں سے قافلے آیا کرتے تھے، پہنچا کرتے تھے، دور سے نظر آتے تھے. اب ان کا ایک گروپ بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ، انتظار کر رہا ہے کہ دیکھیں یہ قافلہ آتا ہے اور کیا اس کے اوپر وائٹ اور بلیک کلر کی چادریں چڑھی ہوئی ہیں کسی اونٹ کے اوپر. اب شام کرتے کرتے ان کو شام ہو گئی. انہوں نے اب ان کو یہ تھا، اب یہ موج مستی میں آ گئے. انہوں نے کہا بس آج تو ہم چھوڑیں گے نہیں. اب جیسے ہی سورج ڈھلنے والا تھا نا، اسی ٹائم انہوں نے دیکھا دور سے ایک قافلہ آ رہا ہے مکہ کی طرف. اور جب وہ قافلہ وہاں پہ پہنچا نا، تو انہوں نے دیکھا کہ واقعی ایک اونٹ کے اوپر بلیک اور وائٹ کلر کی چادر مل گئی تھی. تو وہاں پہ بھی ان کو گواہی مل گئی. اس کے بعد ان کے پاس کوئی اور دلیل رہ نہیں گئی تھی جو یہ پوچھتے. ان کو جاتے کی بھی مل گئی، ان کو آتے کی بھی مل گئی. ان کو بیت المقدس کی کھڑکیاں اور روشن دان اور دروازے بھی آپ سے ہم نے گن کے بتا دیے کہ کہاں کہاں ہیں. لیکن کافر ایسے تھے کہ کیونکہ ماننا نہیں چاہتے تھے نا. ایک تو ہوتا ہے نا، یہی میں اس دن سے بات کری تھی کہ ایک تو ہوتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ ڈسکشن اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ آپ سچ کو جاننا چاہتے ہیں، آپ کے علم میں نہیں ہے، آپ اسے سوال کرتے ہیں، یا کوئی چیز آپ کے دماغ میں پھنس گئی ہے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، آپ اسے پوچھتے ہیں اس طرح سے میرے مائنڈ میں تو اس طرح، آخر یہ اس طرح کیوں ہے. تو جو لوگ حق کو جاننے کے لیے، حق کی سیدھی راہ پر چلنے کے لیے، اپنے ذہن کی کنفیوژن کو، الجھن کو دور کرنے کے لیے سوال کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ بھی انہیں نیکی کا ہدایت کا رستہ دکھا دیتے ہیں. لیکن جو صرف اس لیے بحث کرتے ہیں کہ وہ جان بوجھ کے کسی کو ٹیز کریں،
تو پھر اللہ رب العزت بھی ان کے ایسے پردے ڈالتے ہیں ان کے دماغوں کے اوپر کہ پھر حق کی راہ کو نہیں پا سکتے، پھر حق ان سے بہت دور کر دیا جاتا ہے، پھر یہ اسی گمراہی میں پڑے رہتے ہیں، اسی دلدل کے اندر ہی دھنستے چلے جاتے ہیں، لیکن ان کو حق کا راستہ نہیں ملتا۔ تو جو کافروں کو اتنی گواہیاں مل گئیں اس کے باوجود بھی پھر یہ اس بات پہ ایمان نہیں لائے، انہوں نے انکار کیا۔ تو یہ تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر معراج۔ تو اس میں جہاں پہ بھی اب اس میں جتنی بھی کنفیوژنس ہیں جو آج کے دور میں میڈیا نے بھی مچائی ہوئی ہیں، بہت ساری کنفیوژنس، ان کے بھی ہم نے اب کلیئر کر لی ہیں کہ ان میں کیا کیا چیزیں ہیں کہ جن کے اوپر ڈسکشن ہے۔ اس میں ایک چیز رہ جاتی ہے، وہ ہے معراج کی عبادت، معراج کی رات کی 27 رجب کی عبادت اور 27 رجب کا روزہ، کیونکہ اس میں بھی بہت زیادہ لوگوں کو صحیح علم نہیں ہے کہ اس میں حکمت کیا ہے یا اس میں کیا عبادت کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے۔ اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کے بعد کبھی مخصوص 27 رجب کی رات میں کبھی عبادت نہیں کی اجتماعی۔ آپ انفرادی کرتے ہوں تو وہ اللہ اور اللہ کا حبیب بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے کبھی مخصوص صحابہ کو حکم نہیں دیا کہ آپ 27 رجب کا روزہ رکھیں، اسی لیے تو ڈیٹ کسی کو پتہ نہیں ہے نا، اسی لیے تو ڈیٹ میں کنفیوژن ہے کہ یہ ربیع الاول کا۔ اگر تو آپ کی کوئی حدیث ایسی موجود ہوتی کہ جس میں آپ صحابہ کو حکم دیتے تو پھر تو صحابہ وہ عمل کرتے رہتے نا، تو ڈیٹ محفوظ ہو جاتی ہے نا۔ پھر کوئی ایسی ہمیں روایت نہیں ملتی کہ جس میں آپ نے حکم دیا ہو اس رات مخصوص عبادت کا، یا آپ نے حکم دیا ہو کہ اس دن کو مخصوص روزہ رکھا جائے۔ لیکن اگر کوئی اس وجہ سے کہ اس دن ہمارے اوپر ایسی بابرکت تحفہ ہمیں عطا کیا گیا، نماز کا تحفہ عطا کیا گیا، ہم اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں، اس شکرانے کے طور پہ اگر کوئی نفل پڑھنا چاہے، کوئی عبادت کرنا چاہے، تو آپ اس کو روک بھی نہیں سکتے، کیونکہ عبادت کرنے کے لیے کوئی رات سے منع نہیں کیا گیا اسلام میں کہ آپ فلانی رات کو عبادت نہیں کریں۔ اگر کوئی اس دن روزہ رکھنا چاہتا ہے تو آپ اس کو روزے سے منع نہیں کر سکتے۔ ہاں، لیکن ایسی کوئی روایت نہیں ملتی کہ جس میں یہ پتہ چلے کہ اس دن کے روزے کا کوئی بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، مطلب اس کا ثواب آپ کو اتنا ہی ملے گا جتنا آپ کو روزانہ کے روزوں کا ملتا ہے۔ آپ نے آج روزہ رکھا، کل 27 رجب کا فار ایگزامپل ہے تو آپ نے کل بھی روزہ رکھا، تو جتنا آپ کو آج ثواب ملے اتنا ہی اس روزے کا آپ کو کل ثواب ملے گا۔ لیکن کوئی مخصوص اس کا اجر یا کوئی ایسی عبادت مخصوص آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کوئی تعلیم نہیں فرمائی۔ لیکن اگر کوئی اس لیے اس میں افراط و تفریط کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی اس رات عبادت نہیں کر سکا تو اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ پتہ نہیں اس رات کی عبادت تو کتنی اجر کا باعث تھی اور میں نے نہیں کی۔ اور اگر کوئی عبادت کرتا ہے تو اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ سنت تھی، کیونکہ یہ سنت مبارکہ نہیں تھی یہ، ورنہ آپ سے اس کو ظاہر کرتے، اس کو بتاتے کہ دیکھو یہ 27 رجب کی رات ہے تو میں اس پہ عبادت کرتا ہوں۔ تو اس میں افراد کا بھی شکار نہ ہوں، اس میں تفرید کا بھی شکار نہ ہوں۔ ہاں، اگر آپ بہتر ہے کہ آپ ٹھیک ہے روزہ رکھیں تاکہ کم از کم یہ یاد باقی تو رہے، ہماری آنے والی نسلوں کو پتہ تو چلے کہ واقعی یہ کوئی خاص رات تھی، وہ خاص دن تھا، اور یہ کوئی خاص واقعہ، کوئی خاص معجزہ تھا جو اس دن رونما ہوا تھا۔ اپنے بچوں کو جب بھی 27 رجب کا موقع آئے، یا جب بھی، ایون ویسے بھی ضروری نہیں ہے کہ 27 رجب کے موقع پہ، ان کو معراج کے بارے میں ضرور بتائیں، کیونکہ آپ کی زندگی کا اتنا بڑا معجزہ تھا۔ اللہ رب العزت کا دیدار ہو جانا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، کسی نبی کو یہ عطا نہیں کیا گیا اور کسی ہستی کو یہ عطا نہیں ہوا، تو اس لیے اس کو بتائیں۔ لیکن اس کی عبادت کا کوئی مخصوص ہمیں نہیں ملتی روایات میں۔ ایون آپ اس دن پوچھ رہی تھی نا کہ فقہ حنفی میں اس کے بارے میں کیا، فقہ حنفی بھی یہی کہتا ہے، مخصوص کچھ نہیں ملتا، ہاں لیکن عبادت کریں آپ اس سے منع بھی نہیں کرتا، اسلام منع نہیں کرتا نا آپ کو روزہ رکھنے سے۔ لیکن اگر آپ اس کو سنت سمجھ کے کرتے ہیں کہ جی آپ سے کہ ہم اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ آپ سے روزہ رکھا کرتے، آپ سے روزہ نہیں رکھا کرتے تھے مخصوص اس دن کا کر کے، آپ بے شک روٹین میں اس دن کا روزہ رکھتے ہوں، لیکن مخصوص یہ سوچ کے کہ یہ معراج کی رات تھی، آپ نے کبھی صحابہ کو یا آپ نے کبھی امہات کو اس بات کی کوئی ریکمنڈ نہیں کیا آپ نے اس چیز کو۔ اس لیے کریں یا نہ کریں، لیکن یہ واقعہ ضرور یاد رکھیں، کیونکہ اس واقعے کی حکمت یہ ہے کہ یہاں سے آپ کو نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے نا، کہ نماز اتنا اہم حکم تھا کہ اللہ نے اس کے درمیان میں حضرت جبریل علیہ السلام کو بھی وسیلہ نہیں بنایا، یہ ڈائریکٹ آپ کو عطا کی گئی، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات آپ کو عطا کی گئیں۔ تو یہ بہت، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ نماز مومن کی معراج ہے،
کیونکہ اللہ رب العزت کی نے فرمایا تھا یہ کہ جب کوئی انسان جو ہے، یہ حدیث قدسی ہے نا، کہ جب کوئی انسان سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ میرے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اس ٹائم. تو اسی لیے نماز کو مومن کی معراج کہا گیا، کیونکہ معراج میں کیا ہوا تھا؟ قریب ہوئے تھے نا آپ اللہ رب العزت کے. تو جس طرح آپ سے اللہ رب العزت کے قریب ہوئے تھے، اسی طرح مومن بھی سجدے کی حالت میں اللہ رب العزت کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ یہ مومن کی معراج ہے، کہ مومن کو عروج تب عطا ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں جاتا ہے. یہ ہمارا یہاں پہ معراج